أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. صدق الله العظيم. السلام علیکم. دنیا نیوز پر جشن رمضان سحری ٹرانسمیشن آج 26 رمضان المبارک ہے. آخری عشرہ بھی آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا ہے. چند دن اور کیا اللہ کے خاص اور مقرب بندے ہم بن سکتے ہیں؟ کیا شب قدر کی فضیلت جو 1000 ماہ کی عبادت کے برابر ہے کیا ہمیں بھی مل سکتی ہے؟ کیا یہ اذن عام ہے؟ ہاں، یہ آخری دن ہیں. کیا ہمیں ان لمحات سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے؟ کیا آئندہ سال ہم میں سے کئی کے نصیب میں نہیں ہے؟ کاش ہم یہ سوچ لیں اور آج پھر واپس لوٹ آئیں کہ واپس لوٹ آنے کا یہ بہترین موقع ہے. اسی مناسبت سے آج جو ہم نے اپنے لیے موضوع رکھا ہے وہ ہے کیا ہم خود غرض ہیں؟ اور جو شریک گفتگو ہیں ان کا تعارف کروا دوں. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں الحاج محمد یوسف میمن صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب فیصل عزیزی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں معروف اسکالر جناب ثروت عسکری صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب علامہ رضوان صالح صاحب.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیوز میں موجود ہیں حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب. السلام علیکم حافظ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. آج ہم نے جس آیت مبارکہ کا انتخاب کیا ہے وہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہمارا آج کا موضوع ہے خود غرض. انسان خود غرض کیسے ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے, تو کیا ہم خود غرض ہیں؟ میرا پہلا سوال ابتسام الہی ظہیر صاحب سے ہے کہ انسان خود غرضی کا شکار کیسے ہو جاتا ہے؟ دیکھیں جی, بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ انسان کے اندر جو محبت ہے نا, اس کی تقسیم ہوتی ہے مختلف ڈائریکشنز کے اندر. ان ڈائریکشن میں اس کی چاہتیں شامل ہوتی ہیں, اس کی مالی مفادات شامل ہوتے ہیں, اس کی اغراض شامل ہوتی ہیں, اس کی تمنائیں, اس کی خواہشات کا ایک وسیع اور لامتناہی سلسلہ جو ہے اس کے آگے پیچھے ہوتا ہے. اور ان چیزوں کی وجہ سے انسان جو ہے ہمیشہ اس چیز کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے کہ وہ چیزیں زیادہ زیادہ اپنے پاس جو ہے جمع کرتا چلا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ تکاثر میں یہ بات کہی ہے, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کہ تمہیں کثرت کی ہوس نے غافل کر دیا ہے یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے. اس کا مطلب یہ انسان ہمہ وقت جو ہے اس بات کی تگدو کرتا رہتا ہے کہ زیادہ زیادہ مال اسباب کو جمع کر لے. انہ لحب الخیر لشدید, کہ بے شک اسے مال سے انتہائی شدید محبت ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کو, اپنے رسول کی محبت کو صلی اللہ علیہ وسلم, اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت کو جملہ محبتوں کے اوپر غالب کرنے یا ان کو ترجیح دینے کا حکم دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ, کہ آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ اگر آپ کو اپنے باپ, اپنے بیٹے, اپنے بھائی, اپنا کنبہ, اپنا گھر بار, اپنا مال و اسباب, اپنا سامان تجارت اللہ رسول و جہاد فی سبیل اللہ زیادہ مقدم ہے, تو پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا انتظار کیجئے. فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی غصے کے ساتھ یا اپنے کسی غضب کے فیصلے کے ساتھ جو ہے سامنے آئے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ تبارک و تعالیٰ فاسقوں فاجروں کو ہدایت نہیں دیتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی ٹیمپٹیشنز ہیں اور جتنی اٹریکشن ہیں ان کو دبانے کا حکم دیا ہے, اور ان کے اوپر اللہ رسول کی محبت کو جن مقدم رکھنے کا حکم دیا ہے. اچھا حضرت, یہ جو خود غرضی اور فاسق ہونا, اس کا فرق کیا ہے, یہ میں آپ سے ضرور سوال کروں گا, لیکن ہمیں جانا ہے ایک چھوٹے سے بریک پر. دیکھتے رہیے دنیا نیوز پر جشن رمضان. جشن رمضان دنیا نیوز پر ویلکم بیک. آخری ساعتیں آخری عشرے کی. اللہم اجرنا من النار اور اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور. اس کی کثرت کیجئے, پتہ نہیں یہ لمحات ہمیں ملیں یا نہ ملیں. مانگنا تو پھر ہمیں رب ہی سے نا, تو پھر رب سے مانگنا ہے تو حمد باری تعالیٰ. یوسف بھائی السلام. اللہ 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 اللہ. میں عاصی ہوں مگر تو ہے بڑا غفار یا اللہ. میں عاصی ہوں مگر تو ہے بڑا غفار یا اللہ. کرم سے اپنے کر دے میرا بیڑا پار یا اللہ. اللہ 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 اللہ
سما جائیں میرے دل میں محبت کے تیرے جلوے، سما جائیں میرے دل میں محبت کے تیرے جلوے، جدھر دیکھوں نظر آئے تیرے انوار یا اللہ 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 اللہ، رہوں تیری رضا پر میں ہمیشہ صابر و شاکر، رہوں تیری رضا پر میں ہمیشہ صابر و شاکر، نہ دے دنیا کا کوئی غم مجھے آزار یا اللہ 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 اللہ، تمنا ہے کہ اپنی زندگی میں دیکھ لوں پھر بھی، تمنا ہے کہ اپنی زندگی میں دیکھ لوں پھر بھی تیرا کعبہ تیرا کعبہ تیرے محبوب کا دربار یا اللہ 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 اللہ، کرم ایسا ہو مجھ پر کربلا والوں کے صدقے میں، کرم ایسا ہو مجھ پر کربلا والوں کے صدقے میں، رہوں بن کر غلامی احمد مختار یا اللہ 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 اللہ۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ، بارک اللہ۔ ناظرین، ہمارا جو آج کا موضوع ہے کہ کیا ہم خود غرض ہیں؟ یہ خود غرضی ہوتی کیا چیز ہے اور بنیادی طور پر اس کے عوامل کیا ہیں، اس آفت سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ سوالات میں رکھ رہا ہوں حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب کے آگے۔ حضرت مجھے اس کا جواب دیجیے۔ دیکھیں جی، بنیادی طور پر خود غرضی ایک ایسی فیلنگ کا نام ہے جس میں ہم یہ بات چاہتے ہیں کہ جو ہماری ضرورت ہے یا جو ہماری خواہش پوری ہو جائے، چاہے اس کے نتیجے کے اندر دوسرے اس سے محروم ہو رہے ہوں یا دوسروں کا حق جو اسے غصب ہو رہا ہو، اور جس کا داعیہ ہے، جس وجہ سے یہ خود غرضی پیدا ہوتی ہے، اس کا بنیادی داعیہ لالچ ہے۔ جب انسان لالچی ہو جاتا ہے تو ایسے عالم کے اندر وہ دوسروں کے حقوق کو جو ہے غصب کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ان کی جو ضروریات ہوتی ہیں ان سے غفلت برتنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو اپنے فرائض ہوتے ہیں ان کی بجاوری میں کوتاہی کا ارتکاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو صرف اس بات سے غرض ہوتی ہے کہ میرے حقوق جو ہیں مجھے ملنے چاہیے، اور جو حقوق میرے ذمہ واجب الادا ہیں ان کو میں نے کیسے ادا کرنا ہے، اس کو اس بات کی چندہ پرواہ نہیں ہوتی۔ جب تک انسان اپنے نفس کے لالچ کے اوپر قابو نہیں پائے گا، انسان اس بیماری سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حشر کے اندر انصاری صحابہ کی صفت کا ذکر کیا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ انصاری صحابہ اپنے نفس کے اوپر جو تھے ایثار کرتے تھے، چاہے خود تنگی کا شکار ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کے بخل اور نفس کی اکساہٹ کے اوپر قابو پانے والے لوگوں کو کامیاب قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں یوکا شخا نفس ہی فاولائک هم المفلحون، جو بھی
اپنے نفس کی اکساہٹ سے یا بخیلی سے یا اس کی سرکشی سے بچ گیا، اصل کامیابی اسی کو حاصل ہوگی۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ سر۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب ہمارے ساتھ؟ جناب ایم ایاز بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے۔ جی ایم ایاز صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ میرے رب کا بہت کرم، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ سر جی حکم نے میری عرض یہ کہ خود غرض جو آپ نے آج ٹاپک رکھا ہے بہت ہی بہترین ٹاپک ہے، آج کل کے معاشرے میں ایک ناسور بن کر پھیلتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور ہلو جی جی جی، اور جب انسان خود غرض بنتا ہے تو پھر اسے اپنا آپ ہی نظر آتا ہے، بس سامنے والے شخص کی کوئی مطلب مجبوری کچھ بھی نظر نہیں آتا، بس وہ اپنے آپ کو ہی دیکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ اس کیسا بیہیویئر انسان کو اختیار کرنا چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے بچ جائے، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ، بہت اور شکریہ اس کے علاوہ جی ایاز صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنا سوال فلوٹ کیا۔ میں جواب لوں گا فیصل عزیزی صاحب سے۔ حضرت کیا فرماتے ہیں آپ؟ انہوں نے بہت خوبصورت پہلو نمایاں کیا کہ خود غرضی جو ایک بیماری ہے، اس سے بچا کیسے جائے۔ جب ہم قرآن حکیم کو دیکھتے ہیں تو قرآن حکیم کی پہلی سورہ مبارکہ اور جس کا ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے، جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا کر دے۔ یہ بات پڑھنے والا بندہ تو ایک ہے، لیکن اس کو جمع کے صیغے میں کہا جا رہا ہے کہ پوری اجتماعیت کے ساتھ، یعنی اپنی ذات سے نکلو، اور اگر صراط مستقیم بھی طلب کرو تو فقط اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اپنے تمام متعلقین کے لیے، سب کے لیے اجتماعی طور پہ۔ ہم نماز میں دیکھتے ہیں کہ نماز میں جب اتحیات کی منزل آتی ہے تو ہم کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ پروردگار سلامتی میرے اوپر، ہم یہ کہتے ہیں پروردگار سلامتی ہمارے اوپر، اجتماعی طور پہ ہم سلامتی مانگ رہے ہیں۔ جب ہم نماز کا اختتام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ دائیں والو تم بھی سلامت رہو، تم پر بھی اللہ کی رحمت ہو، بائیں والو تم بھی سلامت رہو، تم پر بھی اللہ کی رحمت ہو۔ تو اگر ہم ان نکات پر، ان پہلوؤں پر غور کریں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، کہ ہمارا پروردگار ہمیں ہماری ذات سے نکال کر اجتماعی سطح پر لا رہا ہے کہ اپنے لیے بھی خیر مانگو، سب کے لیے خیر مانگو۔ جب کوئی بندہ سب کے لیے خیر کا طالب ہوگا اور اس مفہوم کو فقط زبان سے ادا نہیں کرے گا، اپنے قلب میں محسوس بھی کرے گا، تو یقیناً وہ خود غرضی کے مرض سے باہر آ جائے گا۔ اسلوب دعا جتنے بھی ہمارے ہیں ان میں اکثر جو دعائیں ہیں وہ ربنا سے شروع ہوتی ہیں۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، اس ربنا کو پھیلاتے جائیے، سارے سمندر سیاہی کر لیجئے، سارے درخت قلم کر لیجئے، شاید ہم ربنا کے اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ اگر ہم اس کو وہاں تک لے کر کے جائیں تو پھر ہمیں اسلوب دعا کیا ہوگا؟ کیا اسلوب دعا ہمیں خود غرضی سے بچا سکتا ہے؟ بے شک آقا صاحب، اسلوب دعا ہمیں خود غرضی سے بچا سکتا ہے اگر ہم احساس بندگی رکھتے ہوں اور پروردگار عالم کی عظمت مد نظر ہو۔ میں یہاں پر دلیل کے طور پر ایک روایت اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ مدینہ نبوی میں شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین رات بھر آپ عبادت الہی میں مصروف رہتی تھیں، ذکر، دعا، گریہ زاری، تضرع، اور دن بھر آپ گھر کے کاموں میں مصروف رہا کرتی تھیں۔ پوری رات بی بی عبادت الہی جب کیا کرتی تھی تو بچے چھوٹے تھے، معصوم تھے، تو امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے کان لگا کر سنا اپنی والدہ گرامی کے ان کلمات کو جو وہ تضرع کے وقت، مناجات کے وقت، ذکر کے وقت پروردگار عالم سے کر رہی تھی۔ تو میں نے یہ سنا کہ آپ دعائیں مانگ رہی تھیں، اور دعاؤں میں فلاں کا نام، فلاں کا نام، فلاں کا نام، ہمسایوں کا نام، رشتہ داروں کا نام، پڑوسیوں کا نام، اہل شہر کا نام، اہل امت کا نام، ایک ایک کا نام لے کے دعا مانگ رہی تھی۔ اور جناب امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا کہ اماں جان، دعاؤں میں پہلے آپ دوسروں کو… میں آپ کی بات کو جاری رکھوں، معافی چاہتا ہوں، ہمیں لینا ہے ایک بریک پر۔ جشن رمضان دنیا نیوز پر۔ ویلکم بیک۔ جشن رمضان دنیا نیوز پر ہماری گفتگو تھی اور محترمہ ثروت عسکری صاحبہ اپنی بات فرما رہی تھیں۔ میں چاہوں گا آپ اپنی بات مکمل کر لیجیے۔
آغا صاحب آپ نے فرمایا کہ دعا اور خود غرضی اس موضوع کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دعا مانگتے ہوئے ان کے فرزند انجمن امام حسن مجتبیٰ نے سنا اور آپ کو نہایت حیرت ہوئی کہ ہر ایک کے لیے دعا مادر گرامی مانگ رہی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اماں جان سب کے لیے دعا، ہمارے لیے ہمارا نام زبان پر ابھی تک نہیں آیا. تو ایک مرتبہ شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین آپ جزوِ رسالت ہیں، آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ جملہ جو میں اپنے ناظرین کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں. آپ فرماتی ہیں کہ بیٹا دعاؤں میں بھی پہلے دوسروں کا حصہ بعد میں اپنا. یعنی آج کی عورت سے زیادہ میں آج کے افراد کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ آج ہم چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو وہ ہمارا یا ہماری اولاد کا، ہم کسی اور کو کچھ دینے پہ تیار نہیں. لیکن فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ دعاؤں میں بھی اگر پہلے دوسروں کو مقدم کیا جائے تو دنیاوی چیزوں کی حیثیت کیا ہے؟ جزاک اللہ. ہمارا سوال تھا کہ خود غرضی کی آفت سے کیسے بچا جائے. علامہ رضوان صالح صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ جس کا جواب مرحمت فرمائیے. جی آغا صاحب، دراصل ہم بیسیکلی سوشل بینگ ہیں. ایز اے سوشل بینگ ہمارے اوپر رائٹس اینڈ ڈیوٹیز، یہ دو چیزیں سوشل انٹریکشن میں ہمارا سامنا ہوتا ہے. جب ہم یہ ہمارے معاشرے کا جو مسئلہ ہے اس وقت وہ یہی ہے، ہر ایک اس بات کا دعوے دار ہے کہ اس کی حقوق ادا نہیں کیے جا رہے، اپنے فرائض کا کسی کو احساس نہیں. حالانکہ بات یہ ہے کہ اگر ہر شخص اپنے فرائض ادا کر لے تو کوئی اپنے حق کے لیے پیاسا نہ ملے. بے شک. تو لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرہ سدھر جائے تو ہر شخص اپنی سطح پر اپنا فرض ادا کرے. اگر اپنا حق بھول جائے اور فرائض کی ادائیگی میں لگ جائے تو اس کے حقوق ادا کرنے والے تمام لوگ ہوں گے، کیونکہ ہر شخص اپنا فرض ادا کرنے کے لیے تیار ہے. اب جب اسلام کا آغاز ہوا، عرب کا وہ خطہ جہاں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کی ابتدا فرمائی، دعوت و تبلیغ کا آغاز فرمایا، انتہائی خود غرض معاشرہ تھا. لیکن اسی خود غرض معاشرے میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو الصادق والامین کے القابات ملے. تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوت و تبلیغ کا آغاز جس سے فرمایا وہ تھا اقرا، پڑھ. یہ پہلی وحی تھی. ایک صحیح علم نافع انسان کی کردار میں بدلاؤ لاتا ہے، چینج لاتا ہے. علم نافع، علم نافع کیا ہے؟ علم نافع وہ ہے کہ جس کے حاصل کرنے سے انسان اپنے اللہ کے پیدا کرنے والے کے قریب ہوتا ہے. بے شک. اچھا، ایک طرف تو یہ معاشرہ ہے اسلام سے قبل کا، لیکن دوسری ہی طرف بعد از ہجرت ایک جب اسلامک سوسائٹی وجود میں آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ برادرہڈ، اسلامی اخوت، مساوات کا نبی پاک علیہ السلام ہجرت کے فوری بعد ایک بندھن باندھتے ہیں مہاجرین و انصار کے درمیان، مواخات کا. مہاجرین کو لے جاتے ہیں انصار بھائی اور اپنی پراپرٹی کو 2 ہافز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی اس کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں، یہ آپ کا حصہ. بلکہ ایک صحابی رسول نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میری 2 بیویاں ہیں، کہو تو ایک کو طلاق دے دوں اور ایک کو دے دوں. انہوں نے منع فرما دی، لیکن دیکھیں ان کی جذبہ کیسا تھا، ان کا جذبہ کیسا تھا. یہ وہ معاشرہ ہے جو اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے بعد رسول پاک علیہ السلام سے نسبت کاملہ کے بعد وجود میں آیا. جزاک اللہ. میں یہی سوال لے کر جاؤں گا حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب کے پاس. سر فرمائیے. دیکھیں جی، بالکل انہوں نے یہ بجا طور بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب اپنے فرض کے بارے میں کانشیس ہوں گے تو الٹیمیٹلی ہمارا کوئی رائٹ جو ہے نا وہ ہم اس سے محروم نہیں رہ سکتے. اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا، آپ کے ارشادات کا، آپ کی صحبت کا، آپ کی شاگردی کا اور آپ کے سامنے تلمس طے کرنے کا اثر یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ اس حد تک ہوا تھا کہ جنگوں کے واقعات جو ہمیں بعد ملتے ہیں ان میں یہاں تک بھی بات ملتی ہے کہ شہادت کا سبب صرف یہ بات بن گئی کہ آدمی جو تھا وہ اپنی پیاس کو دوسرے کے اوپر جو تھا وہ قربان کر رہا تھا اور وہ چاہتا تھا پانی کا پیالہ مجھ سے پہلے میرے دوست یا میرے ساتھی کو مل جائے. یہاں تک کہ سارے کے سارے دم توڑتے چلے گئے لیکن کسی نے بھی اس پانی کے پیالے کو پینا گوارا نہیں کیا اور دوسرے کے لیے وہ اصرار کرنے کا برمادہ و تیار رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہم کو عطا کی ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی کتاب میں ہمیں وحی کے ذریعے ہماری جو رہنمائی کی ہے وہ ہمیں بالکل اس سمت گائیڈ کرتی ہے کہ ہمیں دوسروں کی عزت نفس کا احساس کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہمیشہ ان کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے کھلے دل سے مادہ و تیار رہنا چاہیے.
یہاں تلک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ارشاد فرما دیا کہ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذن، اس سے بہتر ہے کہ تم ایذا دینے والا صدقہ کرو، اس سے بہتر ہے کہ تم کسی سے پیار سے بات کر دو یا اس کے لیے دعائے مغفرت کر دو. یعنی ایذا دینے والے صدقے کے مقابلے میں خلوص والی دعا کو یا خلوص والے کلمے کو پریفر کیا گیا تاکہ آپ کسی کو ڈی گریڈ کیے بغیر اس کے حقوق کے بارے میں کانشیس ہوں اور اس کے ساتھ صرف عدل کی حد تک نہ جائیں بلکہ احسان کی حد تک جائیں. اگر آپ عدل تک رہتے ہیں یعنی عدلے کا بدلہ دینے تک رہتے ہیں تو شاید اس میں ہی وہ بات پیدا نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان کہ عدل کرنے کے ساتھ ساتھ ایک سٹیپ آگے بڑھ کے احسان تک جاؤ. جب تم احسان کرنے تک جاؤ گے تو خود بخود معاشرے کے اندر سے جو خود گردی کا خاتمہ ہوتا چلا جائے گا اور لوگوں کے اندر یہ بات لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس احسان کے بدلے اور اس کار خیر کے بدلے اس کا ہمیں ریوارڈ دنیا کے اندر بھی دے گا اور آخرت کے اندر بھی دے گا. اور یہ قانون ربانی ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو بندہ احسان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر بھی احسان کرواتے ہیں اور اس کی طرف بھی لوگوں کو احسان کرنے والے لوگوں کو لے کے آتے ہیں. کیا میں یہ کہوں کہ خود غرضی کے زہر کا تریاق جو ہے وہ احسان ہے؟ بالکل جی بالکل. یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں یہ بات کہی ہے کہ جس وقت آپ کے ساتھ کوئی شرانگیز بات کرے یا بری بات کرے تو ادفع باللتی ہی احسن، تو اس کے دفاع کے لیے یا اس کے دفیع کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں احسن رویے کو اپنا لو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رزلٹ بھی بتاتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا جو آپ کا بدترین دشمن ہے وہ آپ کا بہترین ساتھی بن جائے گا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدترین دشمنوں کو رام کرنے کے لیے طریقہ بتلایا وہ احسان کا طریقہ ہے. اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہماری امت کے اندر یہ جذبہ جو ہے نا احسان کرنے والا یا احسن طریقے سے چیزوں کو دفیع کرنے والا جو جذبہ یا ایک جو راستہ ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اور اہل بیت اعظام کا، ہم آج اس سے بہت دور جا چکے ہیں. ہمیں یہ بات چاہیے، اگر ہم یہ بات چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے اخلاقی اقدار جو ان کا لیول بلند ہو اور ہم خودگردی سے بچنا شروع ہو جائیں، تو ہمیں یہ بات چاہیے ہمیں احسان کرنے والے راستے کے اوپر جو ہے چلنا شروع ہو جائیں. انشاءاللہ ہمارے معاشرے سے خود بخود اس شر کا اور یہ کنجوسی اور بخل والی جو بات کا جو ہے نا خاتمہ ہونا شروع ہو جائے گا. اور انفاق فی سبیل اللہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے اس کا بھی بنیادی طور پہ داعیہ یہی ہے. جب انسان اپنے مال کو خرچ کرتا ہے تو الٹیمیٹلی اس کی محبت اس کے لیے مال کے لیے کم ہوتی ہے اور وہ خود گردی سے بچنا شروع ہو جاتا ہے. خود غرضی کو ختم کرنے کے لیے صرف یہ انفاق، رواداری اسی کو ڈیپینڈ کریں گے یا ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام میں اس کے لیے کچھ اور بھی اصول دیے؟ دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں، اسلام میں صرف اور صرف انفاق فی سبیل اللہ والی بات نہیں ہے، صرف رواداری والی بات نہیں ہے، لیکن جس طرح ہم نے پہلے احسان کا ذکر کیا ہے اسی طرح ایثار والی بات بھی ہے. ایثار کا بنیادی مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا حق ہے جو مجھے ملنا چاہیے، لیکن میں جب یہ بات دیکھتا ہوں کہ اگر میں اس کو قربان کرتا ہوں اور اس کے نتیجے میں بیٹر رزلٹس حاصل ہو سکتے ہیں تو میں اس کا ایثار کرنے کے اوپر بھی مادہ تیار ہو جاتا ہوں. اور میں یہ بات سمجھتا ہوں ایثار کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ہمیشہ معاشروں کو نئی زندگی دیتے ہیں اور گھروں کو نئی ایک ان کی وجہ سے ایک نئی راستے ملتے ہیں اور گھروں کو ایک نئے نام ملتے ہیں. میں یہ بات سمجھتا ہوں ڈومیسٹک لائف کے اندر بھی جو فیملی ممبر ایثار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدر و منزلت کے اندر گنا گو اضافہ فرما دیتے ہیں اور وہ بہن بھائیوں کی آنکھوں کا بھی تارا ہوتا ہے اور پوری کی پوری فیملی کی محبتوں کا مرکز بھی بن جاتا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. لیکن میرا یہاں پر ایک سوال اپنے محترم بھائی سے ہے کہ آج کل ہمارے گھر میں بھی ہمارے معاشرے میں بھی احسان فراموشوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان کے ساتھ کیا رویہ کیا جائے؟ دیکھیں جی پھر بھی میں سمجھتا ہوں احسار والا رویہ اپنانا چاہیے. احسار والا رویہ اس لیے اپنانا چاہیے اگر ہم اس میں عدل اور اپنے حق کے لیے فائٹ کرنے والی بات پہ چل نکلیں گے. اور عام طور پہ یہ بات میاں بیوی کے دوران پائی جاتی ہے کہ ہم یہ بات سمجھتے ہیں ہماری حق تلفی ہو رہی ہے، تو ایسے عالم میں اگر ہم اس کے اوپر احسان والا رویہ اپنائیں گے، ان کو اگنور کریں گے، تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر بھی ہماری قدر اور منزلت میں اضافہ کرے گا. جزاک اللہ. ویسے آغا صاحب ایک بات تھوڑی سی ایڈ کرنا چاہوں گا میں کہ احسان کر کے ہم امید نہ رکھیں اس شخص سے. بے شک احسان اللہ کی رضا کے لیے کریں، پہلی بات تو یہ. جی 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 بالکل. تو ہمارا دل نہیں ٹوٹے گا پھر. جی جی ایک بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ احسان کا میں بتاؤں کہ اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا، احسان اس طور پر احسان اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے بدلہ کہ کسی نے میرے ساتھ نہیں کی میں نے بھی اس کے ساتھ نہیں کی کر دی، یہ تو یہ بدل. ایک یہ ہے کسی نے مجھے وقت پر میرے ساتھ احسان کیا، کوئی بات نہیں کی اچھائی کی، تو جب میرا موقع آیا تو میں نے اس سے بڑھ کر اس سے کی. یعنی وہ عدل نہیں ہے، احسان احسان ہے. کیا ایثار ہمارے معاشرے میں تبدیلی کی بنیاد بن سکتا ہے خود غرضی کے حوالے سے؟ یقیناً، اس لیے کہ خود غرضی کے بالکل
مقابل لفظ ہے ایثار اور بالکل اس کے مخالف معانی میں. ٹھیک. جب ایثار جہاں ہوگا وہاں خود غرضی نہیں ہوگی. اور سیرت نبوی میں ہم اس کی بہت مثالیں دیکھتے ہیں کہ جب ایک وقت وہ آیا کہ خانہ کعبہ میں حجر اسود کی تنصیب ہونی تھی. کون سردار کرے, کس سردار کے ہاتھ سے حجر اسود نصب کروایا جائے, تنازع بڑھ گیا. اور جب یہ طے ہوا کہ کل جو شخص صبح سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہ اس کا اہل قرار پائے گا کہ اس کے ہاتھوں سے یہ نصب ہو. اگلے دن آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام سب سے قبل حرم میں داخل ہوئے. آپ پر اتفاق ہوا کہ آپ اسے اپنے دست مبارک سے نصب کریں. اب دیکھیے سرکار کا عمل ایثار کا. چادر منگوائی, چادر میں کے درمیان میں حجر اسود رکھا. تمام سردار جو خواہش مند تھے کہ میرے ہاتھ سے نصب ہو, میرے ہاتھ سے نصب ہو, ہر ایک میں ایک غرض کا پہلو تھا کہ میں اس کے لیے چنا جاؤں. لیکن سرکار نے جب چادر کے درمیان میں حجر اسود کو رکھوایا, تمام سرداروں کو بلایا اور کہا کہ مل کر اس چادر کو اٹھاؤ. اور تمام سرداروں نے مل کر جب چادر کو اٹھایا اور پھر حضور نے اپنے دست مبارک سے اس کو نصب کر دیا, یہ در حقیقت خود غرضی کی کیفیت کا ایک خاتمہ تھا. یہ ایثار کا جذبہ تھا کہ جس میں سب کو شامل فرمایا. بے شک. ایثار کے دنیاوی فوائد پر ہم بات کر رہے ہیں. میں عرض کروں گا کہ اس میں ہم آخرت کے فوائد کی بات کریں. ایک چھوٹی سی ہمارے پاس کال ہے, کال لیتا ہوں. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی عائشہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی عائشہ. جی کیا حال ہے آپ کے؟ میرے رب کا بہت کرم ہے, اس مالک کا بہت احسان ہے. جی آپ کو شعبہ سے کہا ہے. میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی. جی جی, کیا آج کل کی معاشرے میں درگزر نہ کرنے کی وجہ خود غرضی ہے؟ ٹھیک, بہت شکریہ, بہت شکریہ. محترمہ سرودس کی صاحب, ایک سوال تو میرا ہے, دوسرا سوال یہ عائشہ صاحبہ نے کر دیا. آپ فرمائیے. آپ کا سوال, میرا سوال تو یہ تھا کہ ایثار کے دنیاوی فوائد تو ہم نے گنوا دیے, کیا آخرت میں بھی ہمارا دین اس کے بارے میں کچھ گائیڈنس دیتا ہے؟ آخرت کے ثواب کیا؟ یقیناً دیکھیں, ایثار, قربانی, وفا, اطاعت, یہ بہت ملتے جلتے معنوں کے الفاظ ہیں اور جو تمام تر یہ الفاظ ہیں یہ دنیا سے لے کر آخرت تک پہنچتے ہیں. کوئی بھی چیز خالی دنیاوی نہیں ہے, کوئی بھی چیز خالی اخروی نہیں ہے. اور جب ایثار کی بات آتی ہے, میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کر رہی ہوں کیونکہ آپ کا آج تھیم یہ ہے کہ کیا ہم خود غرض ہیں. میں بھی آ رہی تھی گلشن اقبال سے, طارق روڈ پر ٹریفک جام تھا, لوگ عید کی تیاریوں میں مصروف تھے. تو آغا صاحب میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ آج ہمارے بہن بھائی جو کہ سیلاب زدگان ہیں, مستحقین ہیں, امروہہ ٹاؤن, سادی ٹاؤن ڈوب چکا ہے پانی میں اور وہاں پر عید 4 دن رہ گئے, 5 دن رہ گئے عید میں, ان کے گھر کی عید کی خوشیاں جو ہیں, میں نے عرض کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم تمام خوشیوں کو کشید کر لیں, ہم سب کچھ حاصل کر لیں. ہم ان لوگوں کو کیوں نہیں یاد کرتے کہ جو اس وقت مسائل میں, پریشانیوں میں, دکھ درد میں گرفتار ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے آگے بڑھیں. اگر ہم نے 3 جوڑے بنائے ہیں تو اس میں سے 1 کسی اور کو دے دیں, 2 اپنے پاس رکھ لیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار عالم صرف دنیا میں اس ایثار کا بدلہ نہیں دے گا بلکہ اس ایثار کا بدلہ انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں بھی دے گا. یقین. اور ایثار کے حوالے سے آخرت میں کیا کچھ درجات, کچھ چیزیں آپ فرمائیں. آغا صاحب, سب سے پہلے بات یہ کہ ایثار کون کر سکتا ہے؟ ایثار وہ شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں ایمان ہوگا, کیونکہ اہل ایمان کا خاصہ قرآن نے بیان کیا ہے, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. خود ضرورت ہے, خود بھی اسی حاجت میں ہے, لیکن کسی مسلمان بھائی کو دیکھا, ایثار کر دیا, اس کی پریشانی کو بڑھا جانا, اپنی پریشانی حقیر نظر آئی. اس کا شان نزول بھی میں آپ کو بتاؤں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صاحب آئے, آ کر کہنے گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں آج رات آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں. اس آیت کا بیک گراؤنڈ ہے یہ. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شہنشاہ کونین, رسالت مآب, جان دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کے گھر پر رات کو ضیافت کا اہتمام نہیں تھا. فرمایا کون ہے میرے صحابہ میں جو میرے مہمان کو اپنا مہمان بنا لے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے, حالانکہ گھر پہ خود تھوڑا سا تھا. تو کہنے گے اللہ کے رسول, اس سے بڑھ کر اعزاز کیا, لے کر چلے گئے. وائف سے کہا آج ہمارے نصیب کھل گئے, رسول پاک کے مہمانوں کو ہم اپنے گھر لے کر آئے. اتنا تھا کہ بچے کھا لیں. بیوی اور شوہر دونوں نے سیکریفائس ہی کیا, بچوں کو جیسے تیسے کر کے سلایا, اور وائف سے کہہ دیا جب ہم دسترخوان پر بیٹھے تو آپ چراغ گل کر دینا, مہمان میرے بغیر کھائیں گے نہیں, مسلمان بھائی ہیں, کھائیں گے نہیں,
میں منہ چلاؤں گا، صرف ایسے ظاہر کروں گا جیسے کھانا کھا رہا ہوں ساتھ، مہمان پیٹ بھر کے کھا لے گا۔ کیا بات۔ تو اسی طرح ہوا، صبح میں جب فجر کی نماز میں نبی پاک علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو ان کے کہنے سے پہلے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے صحابی، اللہ کو تمہاری مہمان نوازی بہت پسند آئی۔ جبریل امین نے یہ آیت لے کر آئے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہاں پر جی تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایثار اور قربانی وہ شخص کرے گا جس کی نظروں میں دنیا حقیر ہوگی۔ جو دنیا کا طالب ہوگا نا وہ دنیا کیسے قربان کرے گا، اور دنیا جو حقیر ہوگی وہ لازمی بات ہے جس کو نظروں میں آخرت جو ہے وہ باقی رہنے والی نا، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تو وہ شخص ایثار و قربانی کرے۔ میں ایک کال لوں گا، اس کا میرے ذہن میں ایک سوال ہے، میں ابھی کرتا ہوں آپ سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کون ہمارے ساتھ؟ جی جاوید پشاور سے بات کر رہا ہوں۔ جی جاوید صاحب۔ جی میرا مولوی صاحبان سے ایک سوال ہے جی۔ جی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کی کون سی اس طرح عبادت یا اللہ کا کون سا ایسا ذکر کریں کہ مرنے کے بعد قیامت تک ہمارا جسم قبر میں بھی صحیح سلامت رہے؟ جی بہت بہتر، میں پوچھتا ہوں ضرور۔ اگر آپ اجازت دیجیے تو اس کا جواب میں دے دوں۔ پلیز۔ ہمارے محترم بھائی، اس کے بہت سارے کثرت سے اعمال درج ہوئے ہیں، لیکن اس میں سے ایک بہت بہترین عمل جو بتایا گیا ہے وہ ہر یوم جمعہ غسل کرنا۔ 40 یوم جمعہ جو غسل کرتا ہے بنیت قربتاً الی اللہ، پروردگار عالم قبر میں اس کے جسد خاکی کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ سر میرا سوال یہ تھا کہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اندھیرے میں کھانا کھانے کی کرتے رہے، کیا یہ دھوکہ نہیں تھا؟ کیا یہ دھوکہ احسن دھوکہ تھا؟ یقیناً۔ یعنی آپ دیکھیں، میں کہیں اور میں ایک غیر مسلم کا سوال آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ مقصد ہے ایثار، اور ایثار بھی خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ جیسے قرآن حکیم کے اندر سورہ دہر میں خاندان رسالت مآب کا وہ واقعے کا تذکرہ ہے کہ یہ اللہ کی خالص محبت میں مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں، اور جب مسکین، یتیم اور اسیر ان سے کہتے ہیں کہ شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہاری شکریہ کے لیے ہم نے نہیں کھلایا، یہ تمہاری رضا کے لیے نہیں کھلایا، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے ایسا کر رہے ہیں، ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اس عمل کے پیچھے بھی پروردگار کی رضا تھی، اور جس میں تکلیف اپنے اوپر اٹھانا اور راحت مہمان کو پہنچانا۔ تو اس میں دھوکے والا اطلاق اس لفظ پر نہیں، اس لفظ کا اطلاق نہیں ہوتا، وہ اللہ کی رضا، اپنے نفس پر تکلیف اٹھا کے آگے راحت پہنچانا مقصد۔ بے شک۔ ویسے آغا صاحب، علامہ صاحب نے بہت ہی پیاری جو ہے اس بات کی وضاحت فرما دی ہے۔ بس ایک جملہ کہنا چاہوں گا، انما الاعمال بالنیات، ظاہراً ایسا ہے، حقیقتاً وہ ہے۔ پوری عمارت کی بنیاد وہی ہے۔ یہ جو سوال ہمارے جاوید صاحب نے کہا تھا پشاور سے، میں ابتسام صاحب سے درخواست کروں گا اس کا جواب آپ کچھ فرمائیں گے؟ دیکھیں جی، میں تو اس میں بنیادی طور پہ عذاب قبر کا جو ہے نا اس کا ذکر کروں گا، اس لیے کہ جو بات میرے علم میں آئی ہے اس کے مطابق سورہ ملک کی تلاوت سے جو ہے نا انسان عذاب قبر سے محفوظ و مامون رہتا ہے، اور سب سے بڑی جو چاہت اور امنگ جو ہے ایک مسلمان مومن کی یہی ہو سکتی ہے کہ اس زندگی کے بعد آنے بردگی زندگی کے اندر وہ عذاب قبر سے جو ہے نا محفوظ و مامون رہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ اعمال جو ہیں ان کی بنیاد نیتوں کے اوپر ہے، تو میں ایک چھوٹی سی حدیث جو ہے نا اس کو ضرور کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین طرح کے گھوڑوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک گھوڑا جو ہے باعث اجر ہے، اور دوسرا گھوڑا جو ہے باعث غضب ہے، اور تیسرا گھوڑا جو پردہ ہے، اور اس کی وجہ خالصاً انسان کی نیت ہے۔ جس گھوڑے کو انسان نے راہ اللہ میں چلانے کے لیے رکھا ہے، انسان کو اس کو چارہ ڈالنے کا ثواب ملے گا، پانی پلانے کا ثواب ملے گا، اس کے ہر قدم کے اوپر نیکیاں ملیں گی۔ اور جس گھوڑے کو انسان نے فخر کے لیے رکھا ہے، تکبر کے لیے رکھا ہے، غریبوں کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے رکھا ہے، ہر قدم کے اوپر انسان کو عذاب ہوگا، چارہ ڈالنے کا ساتھ عذاب ہوگا، پانی پینے کا ساتھ عذاب ہوگا، اور اسے قدم اٹھانے کا ساتھ عذاب ہوگا۔ اور تیسرا گھوڑا پردے والا گھوڑا ہے جسے ضرورت کے لیے رکھا گیا ہے، تو اس گھوڑے کے چلنے کے اوپر نہ تو کوئی اجر ثابت ہوگا اور نہ ہی غضب ثابت ہوگا، حالانکہ دیکھنے میں گھوڑوں کی چال ایک جیسی ہے۔ اور اگر انسان کی نیت میں خلوص نہیں ہے تو پھر تو ظاہری بات ہے، ریاکاری کے حوالے سے حدیث بالکل واضح ہے کہ جب قیامت کے دن سب سے پہلے جہنمیوں کا فیصلہ ہوگا تو ان میں قرآن کا قاری بھی شامل ہوگا، اور شہید فی سبیل اللہ بظاہر وہ بھی شامل ہوگا، اور بہت بڑا سخی بھی شامل ہوگا۔ اس کے پیچھے جو ہم بات کر رہے ہیں اس کے ظاہری بات نیت کو تو اس کے ساتھ ہر صورت مشروط کرنا پڑے گا۔ اگر نیت اعلیٰ ہوگی تو خود بخود اللہ کے فضل و کرم سے ایثار جو انسان کا پیدا ہوگا، اور اس کے نتائج صرف دنیا میں مرتب نہیں ہوں گے
بلکہ انشاءاللہ آخرت میں مرتب ہوں گے. اور اس کے حوالے سے ایک بات انڈیکیٹ کر کے اپنی گفتگو کو میں ختم کروں گا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلبہ عطا فرما دیا مکہ مکرمہ کے اندر، اور نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس بات پہ قادر تھی کہ آپ اپنے دشمنوں سے انتقام لے سکتے تھے، تو آپ نے بالکل وہی کیا جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. آپ نے ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن میں تم سے کوئی معاہدہ نہیں کروں گا. گویا کہ آپ نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ آپ میں کوئی ایسی بات موجود نہیں جس کا تعلق آپ کے نفس کے ساتھ ہو، بلکہ آپ کے غصہ، آپ کی ناراضگی، آپ کی فیاضی، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے تھی. بے شک بے شک، جزاک اللہ. مجھ صاحب آپ سے سوال، یہ عذاب قبر کی ایک بنیاد اور بھی ہے، وہ ہے پیشاب کے چھینٹے، کیا فرمائیں گے؟ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے عذاب قبر کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ اس کا بیان فرمایا ہے. دراصل بات یہ ہے کہ دین جو ہے نا ہمارا، وہ طہارت کو بنیاد بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف بندوں کو بلاتا ہے. بے شک. تو تطہیر قلب کی، جسم کی. اچھا، امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں سعادت میں آپ فرماتے ہیں کہ، اور آپ کی مشاہدت بڑے عمیق ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ظاہر کی جو بدن کی جو نجاست ہے یا پاکی ہے، اس کا اثر باطن پہ پڑتا ہے. آپ فرماتے ہیں جو شخص وضو ہر وقت باوضو رہے گا، اس کی دل کی، روح کی کیفیت جدا ہوگی بنسبت اس شخص کی جو بے وضو رہتا ہے. اللہ اکبر. تو اسی طرح تمام ناپاکیاں جو جسم کی ہیں ان کا اثر باطن پر پڑتا ہے. تو ایک شخص جو قدرتی طور پر یہ ہے نجاست غلیظہ، جی، یہ جو بولو براز ہے، اسٹول یا یورین، تو یہ ہے نجاست غلیظہ. طبعی طور پر ہر انسان، کافر ہو کہ مسلمان ہو، ان سے نفرت کرتا ہے بحیثیت انسان. اب ایک مومن ہے، مومن ہونے کے باوجود اس چیز کی کراہیت اس کو نہیں محسوس ہو رہی جس سے ایک کافر بھی پرہیز کر رہا ہے. یقین تو اس سے بہت زیادہ لازمت اس کا کال لے لوں. جی جی بالکل. جی پلیز. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں تابش بات کر رہا ہوں جی، لاہور سے. جی تابش صاحب. سب مفتی حضرات کو میرا سلام. السلام علیکم. السلام. وعلیکم السلام. اور مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ اگر آپ میرے سوال کا تفصیلی جواب دے دیں، کوئی ایک صاحب بھی، کیونکہ ابتسام صاحب تو بڑی بلند بانگ بات کرتے ہیں، میں ان کا بڑا مشکور ہوں. کہ کیا اپنا حق طلب کرنا بھی یہ خود غرضی میں آتا ہے؟ کیونکہ میں بڑا پریشان ہوں، میں چھٹے روزے سے اپنا موبائل مانگ رہا ہوں، مجھے دنیا نیوز موبائل نہیں دے رہی. اچھا تابش صاحب، بہت شکریہ. یقیناً یہ جو آواز ہے یہ ان لوگوں تک یقیناً تابش صاحب پہنچ جائے گی جو آپ کا موبائل کھائے بیٹھے ہیں، یقیناً مل جائے گی، آپ فکر نہیں کیجیے انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا سوال میرے ذہن میں ہے، وہ یہ کہ جس طرح ابھی ہماری ڈسکشن کے درمیان میں ایک بات آئی کہ احسان کرنے کے بعد بھول جانا، آپ نے فرمایا نیکی کر دریا میں ڈال. نہیں، میں اس کو تھوڑا سا مختلف انداز میں لینا چاہتا ہوں کہ جو نیکی کر اور اس کے بعد جو ہے وہ طلب اس بندے سے رکھی جائے یا طلب رب سے. یہ سوال میں کروں گا حافظ ابتسام اللہ ظہیر صاحب سے. دیکھیں جی، بنیادی طور پر بات یہ، جب انسان کو نیکی کرتا ہے تو اس کے بارے میں ایکسپیکٹ کرنا کہ اس جیسی اس کو نیکی واپس پلٹائی جائے گی، یہ ایک اچھی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. لیکن انسان کا اپنا عمل یہ ہونا چاہیے، جب کوئی اسے نیکی کرے تو اس کو اس سے بہتر پلٹانے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن جب وہ خود کسی سے نیکی کرے تو اس کا اجر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے طلب کرے، اس کے اوپر امید رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ شعراء کے اندر مختلف انبیاء علیہ السلام کی ذاتوں کا ذکر کیا ہے. ان نفوس قدسیہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ہود علیہ السلام، سیدنا صالح علیہ السلام، اسی طرح سیدنا شعیب علیہ السلام، ان سب لوگوں نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی تو سب نے یہ الفاظ کے ما اسألکم علیہ اجرا، کہ ہم اس دعوت کے بدلے تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے. انہوں نے یہی کہا ان اجری الا علی اللہ، کہ ہمارا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا بڑا کام کرنے والے لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے والے لوگ، جنت کی دعوت دینے والے لوگ، جب انہوں نے اجر کی بات کی تو انہوں نے اپنے اجر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے طلب کیا اور اس سے محلوق سے اس اجر کو طلب نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم بھی جب کسی کو نیکی والا معاملہ کریں، کسی سے احسان والا معاملہ کریں تو اس کا اجر جو ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے اس کی توقع کریں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہمیں واپس پلٹائے گا تو وہ محلوق کے مقابلے بہت زیادہ فراواں حیثیت سے واپس پلٹائے گا.
یقیناً. اور جو شخص نیکی کرے, جو شخص احسان کرے, اگر وہ اپنے رب کی طرف چھوڑ دے تو یہ سنت نبوی, یقیناً سنت نبوی, انبیاء کی سنت ہے. میرے پاس مجھے بریک پر جانا ہے, معاف کیجئے گا, میں جا رہا ہوں ایک بریک پر. دیکھتے رہیے جشن رمضان دنیا نیوز پر. ویلکم بیک. جشن رمضان دنیا نیوز پر آج ہمارا موضوع ہے کیا ہم خود غرض ہیں. ہماری گفتگو جاری ہے, لیکن ایک چھوٹی سی بات نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے ہمارے بھائی. حضرت رحمت اللہ علیہ کے کلام کے لیے مجھے حکم دیا گیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی, بٹتا ہے بڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی, بٹتا ہے بڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. ناریوں کا دور تھا, ناریوں کا دور تھا, دل جل رہا تھا نور کا. ناریوں کا دور تھا, دل جل رہا تھا نور کا. تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. تیرے ہی ماتھے رہا, تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا. تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا. بخت جاگا نور کا, چمکا ستارہ نور کا. بخت جاگا نور کا, چمکا ستارہ نور کا. تو ہے سایہ نور کا, ہر عزم ٹکڑا نور کا. تو ہے سایہ نور کا, ہر عزم ٹکڑا نور کا. سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا. سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا. اور اعلیٰ حضرت پانچواں شعر کہتے ہیں کہ آقا تیری نسل پاک میں, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. میں گدا, میں گدا, میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا. شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا. تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. کاف گے سوہدہن یا ابرو آنکھیں عین سواد. کاف گے سوہدہن یا ابرو آنکھیں عین سواد. کاف ہے یا عین سواد, ان کا ہے چہرہ نور کا. کاف ہے یا عین سواد, ان کا ہے چہرہ نور کا. چاند جھک جاتا,
चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। ऐ रज़ा ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। ऐ रज़ा ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। हो गई तेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का, हो गई तेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। सुबह तैवा में हुई बटता है बड़ा नूर का। जज़ाकल्लाह। हमारा मौजू है क्या हम खुदगर्ज़ हैं। हमें जाना है एक ब्रेक पर, देखते रहिए जश्न रमज़ान दुनिया न्यूज़ पर। वेलकम बैक। जश्न रमज़ान सहरी ट्रांसमिशन दुनिया न्यूज़ पर। आपको पता है हम रोज़ाना किसी न किसी शहर जाते हैं और वहाँ का हाल आप तक पहुँचाते हैं। आज हम जाएंगे मदीनतुल औलिया मुल्तान और हमारे साथ हैं जान बाबर। जान बाबर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आगा साहब। कैसे हैं आप, कहाँ हैं मुल्तान में और क्या वहाँ की मसरूफियात हैं आपकी? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मुल्तान के इलाके गुलगश्त में मौजूद हूँ और इस वक्त मैं यहाँ पे सहरी का जो एहतमाम है यहाँ पे गुलगश्त में बड़ा आला किया जाता है। इस वजह से यहाँ पे बहुत रश होता है। यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे मन चले हैं, नौजवान लोग हैं, जिनसे बारे में हम ये भी पूछेंगे कि वो सहरी यहाँ पे बाहर क्यों करने हैं, घरों में उन्होंने क्यों नहीं की। और जैसा कि आपको पता है कि ईद करीब आने वाली है, उनसे इन जवानों से ये भी पूछेंगे कि ईद की शॉपिंग में उन्होंने क्या क्या किया है, अभी क्या शॉपिंग कर लिया, बाकी शॉपिंग करनी है। क्योंकि कहते हैं कि ईद या तो जवानों की होती है या फिर बच्चों की होती है। इस वक्त हमारे साथ नौजवान मौजूद है, इनसे ये पूछते हैं कि वो यहाँ पे गुलगश्त में यहाँ पे आए हैं। वैसे यहाँ पे गुलगश्त के चने जो है, मुल्तानी चने, वो बहुत मशहूर है। यहाँ से दूर दराज से लोग यहाँ पे चने खाने के लिए स्पेशल यहाँ पे आते हैं। लेकिन और भी हैं, पराठे यहाँ पे हैं, आलू वाले पराठे होते हैं, चिकन के पराठे होते हैं और दूसरे भी दही लस्सी यहाँ पे ख़ास तौर पर बनाए जाते हैं। इन नौजवानों से हम पूछते हैं कि वो यहाँ पे ख़ास तौर पर क्या उनको पसंद है जो यहाँ पे वो सैरी करने आए हैं। जी हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, नौजवान है, इनसे पूछते हैं कि वो बाहर यहाँ पे सैरी क्यों करने आए हैं। जी यहाँ पे क्या चीज़ आपको पसंद है और आप यहाँ पे सैरी क्यों करने आए हैं? हम इसलिए यहाँ पे आए हैं सैरी करने क्योंकि हम सारे दोस्त हैं। तो हम लोग यूनिवर्सिटी से फ्री हुए थे तो सारे वापस आए हैं मुल्तान अपने शहर। यहाँ के खाने बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना सैरी कर ली जाए, क्योंकि रमज़ान भी ख़त्म होने वाला है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। जान बाबर जी जी एक सवाल ज़रूर इनसे पूछिए कि इन्होंने अब तक यहाँ आने के बाद कुछ ईद की तैयारी कर ली है या अब करेंगे? बिल्कुल, मैं जैसे कि मैं पहले आपसे मैंने कहा है कि ईद के बारे में पूछेंगे। इनसे ये पूछते हैं कि ईद की शॉपिंग, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी से फारिग होकर छुट्टी हुई है, अभी मुल्तान है, इनसे ये पूछते हैं। हमारे साथ एक और साथी मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि क्या इन्होंने ईद की शॉपिंग कर ली है कि अभी करना बाकी है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप ये बताएं कि ईद की शॉपिंग जो है आपने कर ली है या अभी आपने ईद की शॉपिंग करनी है? तकरीबन आधी होगी ईद की शॉपिंग और आधी रहती है, बाकी फैमिली वाले के साथ जाके करेंगे ईद की शॉपिंग की है, उसमें क्या क्या आपने लिया है? जीन्स, टी शर्ट्स वगैरह और कुर्ते वगैरह जो ईद की नमाज़ के लिए हमने पढ़ने हैं, इसलिए चाहिए हमें इसकी ईद की शॉपिंग रखी। जैसा कि मेरे भाई ने कहा है कि ईद की शॉपिंग कुछ हो गई है और कुछ करनी है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी से अभी ईद की शॉपिंग तो इंशाल्लाह चांद रात तक जारी रहेगी। जान बाबर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम देखते हैं यहाँ पर ईद की क्या तैयारियाँ हैं, लेकिन जो हमारा मौजू है वो है क्या हम खुदगर्ज़ हैं। और खुदगर्ज़ी की बुनियाद पर एक जुमला हमारे यहाँ आम तौर पर कहा जाता है, या शेख अपनी अपनी देख। तो सबसे पहले सवाल करूँगा अल्लामा रिजवान सौले साहब से, या शेख अपनी अपनी देख। जी आगा साहब, बड़ा बेहतरीन अंदाज में आपने यानी को दरिया को कोज़े में बंद कर दिया आपने कि हमारे
موجودہ معاشرے کی جو کیفیت ہے وہ اسی قسم کی بن گئی ہے، جس کو نفس نفسی کا عالم کہتے ہیں. ایک بھیڑ چال ہے. بھیڑ چال میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ بھیڑ ایک نادان جانور ہے. جہاں ایک دو بھاگنے لگتے ہیں پورا ریوڑ وہاں بھاگنا شروع کر دیتا ہے بغیر یہ جانے کہ ان کی منزل کہاں ہے. صحیح. تو ہمارا معاشرہ بھی کچھ اسی قسم کی کیفیت سے دوچار ہے. جی اکثر ذاتی تجربہ ایک آپ کو بیان کروں. ایک مرتبہ میں فروٹ لے رہا تھا، پپایا، پپیتا جس کو کہتے ہیں. جو بھی قیمت تھی میں نے اس کو ڈن کیا اور میں نے بولا بھائی اس کو آپ تول دیجئے. تو ان صاحب نے وہ یہ کیا جو مجھے دکھایا، جس پپیتے کو دکھایا، پپائے کو دکھایا، تو وہ انہوں نے تول دی. میں کہنے لگے آپ چیک کر لیں. میں آپ پر بھروسہ کر رہا ہوں، آپ تول دیجئے، جب کی قیمت ہے وہ ڈن ہے، آپ تول دیجئے مجھے. انہوں نے تول دیا. اتفاق کی بات ہے میرے دل میں آیا میں ذرا چیک کر لوں ایک دفعہ. تو جو انہوں نے چیک کرایا تو اس کا پورا نیچے کا پورشن سارا وہ خراب تھا. وہ میں نے ان کو واپس دیا اور پھر اس کے بعد میں نے ان کی کلاس لی. میں نے کہا آپ کو اللہ کا خوف نہیں ہے؟ قیمت میں آپ کو پوری آپ کی مرضی کی دے رہا ہوں، آپ سودا تو میری مرضی کا دیں. صحیح. اللہ کو جواب نہیں دینا. میں نے حالانکہ وہ خوانچہ فروش تھے، میں نے ان کو کہا کہ آپ میں اور ڈکیت میں کوئی فرق نہیں ہے. صحیح. کیونکہ آپ بظاہر حلال کما رہے ہو لیکن حقیقتاً اپنی روزی حرام کر رہے ہو آپ. بے شک. ہمارے معاشرے کا یہ چلن عام ہے. حکمرانوں کو تو ہم برا کہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اپنی ذات کو بھول جاتے ہیں. لما تقولون ما لا تفعلون، قرآن کہتا ہے تم اسی بات کہتے ہو خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. خدا نے اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلی جس کو خود نہ ہو خیال اپنی حالت بدلنے کا. بے شک یہ دکھانا کچھ اور بیچنا کچھ اور، یہ دھوکے کے زمرے میں آتا ہے، خود غرضی کے زمرے میں آتا ہے، یا اللہ کے نزدیک اس کا کوئی عذاب بھی ہے؟ ایکچولی آغا صاحب جب جہاں پر آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہو تو وہاں پر ہم اسی طرح کی گفتگو کریں گے. اور آغا صاحب دیکھیں کوئی بھی اسٹیٹ، کوئی بھی ریاست دو قسم کے افراد سے مل کر تشکیل پاتی ہے. ایک طبقہ اشرافیہ اور ایک عوام الناس، یعنی ایک خواص اور ایک عوام. ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو خواص ہیں ان کے بھی طریقے اور انداز چلن جدا ہیں، سب سے ویسے نہیں ہے جیسا کہ ایک اچھی اسلامی سوسائٹی میں ہونا چاہیے. یعنی ٹیکس چوری سے لے کر، غبن سے لے کر، بینکوں کے قرضے معاف نہ کرنے سے لے کر، اگر اشرافیہ تمام تر جرائم میں ملوث ہے تو ہم عوام الناس کو دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کی ٹوٹیاں چوری کرنے سے لے کر، بجلی کے تار چوری کرنے سے لے کر، کیبل کے وائر چوری کرنے سے لے کر، بجلی کی نمازیوں کے جوتے چوری کرنے سے لے کر، کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے کہ جو ایک سے دوسرے کو لوٹنے میں مصروف نہ ہو. اور وہی بات کہ اپنی اپنی دیکھو، اپنا فائدہ اپنا. اچھا اب جب اپنا مفاد دیکھا جاتا ہے تو وہاں پر سوسائٹی جو ہے وہ بگاڑ کی جانب جاتی ہے، تنزلی کی جانب جاتی ہے، اور اس کے بعد ہم اس کو مورد الزام قرار دیتے ہیں، اس کو مورد الزام قرار دیتے ہیں اور اپنے آپ کو نہیں دیکھتے. سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے. بے شک اشرافیہ کے جو مظالم ہیں یا ان کی جو خود غرضیاں ہیں اس کا معیار مختلف ہے. عوام الناس کا معیار تھوڑا سا مختلف ہے. عوام الناس جوتے چوری کر کے خوش ہو جاتی ہے، اشرافیہ ٹیکس چوری کر کے. آپ کیا کہتے ہیں اس معاشرتی؟ ایکچولی دیکھیں مزاج مختلف نہیں ہے، ریسورسز مختلف ہے. جو جہاں جس لیول پر ہے وہ وہاں پر اس طرح کی کرپشن کر رہا ہے اور اس کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عدل نہیں ہے، یقیناً ڈس بیلنس ہو گیا ہے. ہمارے معاشرے میں ایک جملہ عام ہو گیا ہے کہ دھوکہ وہ نہیں دیتا جسے موقع نہیں ملتا. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ عموماً دیکھنے میں آتا ہے لیکن اس کے باوجود ہر دور میں، ہر زمانے میں اہل اللہ بھی موجود رہے ہیں. گو کہ یہ ایک عوامی چلن ہے جو دیکھنے میں آتا ہے کہ جس کو کرپشن کا موقع نہیں ملا وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے کبھی کرپشن نہیں کی. سوال تو یہ ہے کہ جب مواقع تمام موجود ہوں پھر اس کے بعد انسان کتنا شفاف رہتا ہے. انسان جب اپنی ذات سے نکل کر تمام خلق خدا کے لیے اجتماعی سطح پر سوچتا ہے تو پھر یہ ذہنیت خود ختم ہو جاتی ہے. ہم قرآن حکیم میں دیکھتے ہیں کہ اللہ حکم دیتا ہے اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. اس کے ساتھ ایک جڑا ہوا حکم آتا ہے ہر مقام پر، وہ آتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دو. اب یہ کیا بات ہے کہ نماز ایک الگ نوعیت کی عبادت ہے، زکوٰۃ ایک الگ
کیفیت رکھتی ہے، لیکن دونوں کو جوڑ کر ہمیشہ بیان کیا۔ نماز قائم کرو زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو زکوٰۃ دو، کیوں؟ اس لیے کہ نماز ہے اللہ کا حق، زکوٰۃ ہے بندوں کا حق۔ اگر صرف اللہ کا حق ادا کرتے رہو گے، بندوں کے حق ادا نہیں کرو گے، بندوں کی حقوق تلف کرو گے، تو پھر تمہارے نزدیک وہ اللہ کے نزدیک وہ نماز بھی قابل قبول نہیں۔ علامہ صاحب یہاں پر میں آپ کے قطع کلامی کی معافی چاہتی ہوں، ایکچولی ہمارے یہاں زکوٰۃ جیسے حکم الہی کو بھی ٹرانسپیرنٹ نہیں رکھا گیا۔ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے گفتگو میں اپیل کی تھی اپنے ناظرین سے کہ جو سیلاب زدگان ہیں اور جو کراچی کے مختلف علاقے سیلاب میں ڈوب گئے ہیں ان کے لیے کچھ کیجئے، تو قوم نے کیا ہے، زلزلہ زدگان کے لیے بھی کیا، مختلف مواقع پہ کام آئے، لیکن جب کرپشن کی داستانیں آئیں تو لوگوں کے دل بھی ٹوٹ گئے۔ بے شک بالکل صحیح کہہ رہی ہیں حضرت۔ یہ جو ہمارا اشرافیہ کا طبقہ ہے اور ہمارے نچلا طبقہ ہے، ہر ایک کا اپنا سٹائل الگ ہے، اس حوالے سے آپ کچھ فرمائیں گے؟ اسٹائل سے مراد یعنی اشرافیہ جو ہے وہ ٹیکس چوری کرتی ہے، چھوٹے لوگ جو ہیں وہ بجلی چوری کرتے ہیں۔ اکثر بنیادی طور پر میں آپ کو بتاؤں، ہمارے یہاں گناہوں سے جو بچا ہوا ہے نا، وہ شخص ہے جس کو موقع نہیں ملا۔ آپ نے صحیح بات کہی۔ تو ہر شخص اپنے لیول پر، اپنے اسٹینڈرڈ پر وہ غبن اور ملک و قوم کو تباہ کرنے پر ہے، لیکن ہم اوپر سے لے کر نیچے تک اس پوری سوسائٹی میں ہم گھوم لیں، ہمیں ایک وجہ نظر آئے گی، وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کو عزیز بنا چکے ہیں، آخرت کو ہم بھلا چکے ہیں۔ دنیا ویسے لفظ دنا یدنو سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے قریب کی چیز، آخرت آخر والی چیز، اور دور والی چیز ویسی بھی دھندلی ہو جاتی ہے، لیکن مومن کی نگاہ میں آخرت بالکل واضح ہوتی ہے یقیناً۔ تو لیکن آج کل عالم یہ ہو گیا ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافر کو نہیں دیتا۔ بے شک ہماری گفتگو جاری ہے، کیا اس سے واپسی کا کوئی رستہ ہے؟ ہم ضرور ڈسکس کریں گے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد جشن رمضان دنیا نیوز پر۔ کراچی کے مضافاتی علاقے شاہ لطیف ٹاؤن سے تعلق رکھنے والے حافظ قاری عطاء الحق معلم قرآن ہیں۔ جب میں تیسرا درجہ پڑھ رہا تھا تو میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کو میں ساتھ لے کے آیا تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، اور پھر اس کے اوپر میں نے محنت کی۔ آج الحمدللہ یہ حافظ قرآن بھی ہے اور اگلے سال فارغ التحصیل بھی ہو جائے گا۔ بچپن ہی سے مجھے اس کا مطلب تلاوت کرنے کا بڑا شوق۔ جس طرح انہوں نے محنت کی ہے اور اذان کے مقابلے میں انہوں نے حصہ لیا تھا، ان کو دیکھتے ہوئے ان کے طالب علم بھی جو ہیں انشاءاللہ آگے جا کے اسی طرح محنت کریں گے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، اس میں بہت خوشی کی بات ہے، اللہ ان کو کامیاب کرے۔ تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ حصول علم دین ان کا شوق ہے۔ دنیا ٹی وی والوں نے جس طرح محنت کی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ جیت جائیں گے۔ ناظرین، جس طرح آپ جانتے ہیں دنیا ٹی وی نے پہلی مرتبہ ٹی وی پر حی علی الفلاح کے نام سے یہ اذان کا کمپٹیشن کروایا تھا۔ آج کے جو ہمارے مؤذن تھے یہ تھے قاری عطاء الحق صاحب، ان کا تعلق کراچی سے ہے، لیکن آج ان کی آواز میں اذان فجر نشر کی جائے گی جو لاہور کے لوگ اس اذان پر آج روزہ افطار کریں گے۔ ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف دوبارہ۔ اذان مغرب، اگر مجھ سے غلطی ہوئی تو معافی چاہتا ہوں، اذان مغرب پر روزہ افطار کریں گے۔ ان کا پیکیج ابھی آپ نے دیکھا۔ ہم آتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف۔ کیا ہم خود غرض ہیں؟
میرا پہلا سوال محترم رضوان صالح صاحب سے کہ کیا ہم خود غرض ہیں کے حوالے سے آپ کچھ فرما رہے تھے وہ بات؟ جی آغا صاحب میں عرض کر رہا تھا کہ آج ہم آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں اور دنیا جو ہے وہ ہماری نظروں میں بہت اہمیت اختیار کر چکی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امور سلطنت انجام دینے کے بعد تشریف فرما تھے. پیاس لگ رہی تھی تو ان کو پانی دیا گیا. جس پیالے میں پانی دیا گیا تو خادم نے اس میں تھوڑا سا شہد ملا دیا. اچھا وہ پانی ہماری پانی کی طرح نہ منرل واٹر تھا، کچھ ایسا سادہ پانی تھا. وہ ٹھنڈا اس تناظر میں ٹھنڈا تھا کہ وہ گرم نہیں تھا، ورنہ عام طور پہ جو عام سادہ مٹکے کا پانی تھا وہ پیش کیا گیا. اس میں تھوڑا سا شہد ملا دیا. آپ نے منہ سے لگایا اور زار زار رونے لگے. وہ پی نہیں سکے اتنا روئے. دیگر صحابہ کرام جو تشریف فرماتے وہ حیران ہوئے. تو انہوں نے عرض کیا امیر المومنین خلیفۃ الرسول کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا ایک مرتبہ اسی طرح رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن آپ علیہ السلام کسی چیز کو اپنے سے دور فرما رہے تھے پرے ہٹ، اور آپ سب پسینے میں شرابور ہو گئے. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس کو دور فرما رہے تھے؟ آپ نے فرمایا دنیا آئی تھی اپنی زیب و زینت کے ساتھ، میں نے اس کو اپنے سے دور کیا. اب فرمانے لگے یہ میٹھا پانی پی رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو دنیا تو میرے پاس نہیں آ گئی. وہ اس چیز کو بھی دنیا سمجھتے تھے. آپ اندازہ کریں، ہم تو میں کبھی یہ کہتا ہوں اپنے دروس میں کہ ہمیں تو وہ 12 مسالوں والی بریانیاں میسر ہیں جو فرعون کے زمانے میں بھی نہیں تھیں. دیکھیں نفس تو فرعون کے پاس بھی وہی تھا جو ہمارے پاس ہے. تو اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا. نفس تو بحیثیت انسان ہم بھی وہ لے کر بیٹھے ہیں، لیکن اس کو جو سونے کے بستر میسر تھے، جو گاڑیاں، جو سہولتیں آج کے دور میں ہمیں میسر ہیں، تو ہمارا نفس ہمیں پریشان کیوں نہ کرے گا؟ یہ خود غرضی، یہ لالچ، تکبر، آخرت سے دوری، اللہ سے دوری، دین سے دوری، یہ معاملات ہم اپنی ذات کو بلا بیٹھے ہیں. دل کی پاکی کیا ہوتی ہے، روح کی لطافت کیا ہوتی ہے، وہ عجیب باتیں بن کے رہ گئے. لوگ حیران ہوتے ہیں دل کی پاکی کیا ہوتی ہے. وہ دین جس کی ابتدا ہی دل کی پاکی سے ہوئی، لا الہ الا اللہ کی تلوار نے ہر برائی کا خاتمہ کر دیا دل سے. اس دین کی ابتدا ہی سے ہوئی. آج ہم بات کریں تو اصل میں ساری برائیاں ہیں جن کا آغاز دل سے ہوتا ہے. دل پاک ہے، دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. دل بیاباں ہو گیا، عالم بیاباں ہو گیا. بے شک. واپسی کا رستہ کیا ہے میڈم، آپ فرمائیے. ہمارے محترم بھائی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی تلوار نے تمام تر برائیوں کا خاتمہ کر دیا. لیکن صرف لا الہ الا اللہ کی تلوار کے کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ تزکیہ نفس ضروری ہے. روزہ جو کہ تزکیہ نفس کی ایک ٹریننگ کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے، لعلکم تتقون. تو جب تک تقوی نہیں آئے گا، جب تک تزکیہ نفس نہیں آئے گا، جب تک آپ کی ٹریننگ نہیں ہوگی، روحانیت کی ٹریننگ جو کہ آپ کے نفس کو پاکیزہ کر سکے، تب تک آپ کو حالات یوں ہی نظر آئیں گے. لا الہ اس تناظر میں نے کہا کہ دراصل لا الہ کا مطلب کوئی معبود نہیں جس کی بندگی کی جائے، جس کی بات مانی جائے، جس کے سامنے اپنے سر کو خم کیا جائے سوائے اللہ کے. بے شک. پھر اس کے طریقے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پورا دین ہمارے سامنے پیش کر دیا. پورا دین ہمارے سامنے آ جاتا ہے جناب. لیکن میں یہاں پر ایک اور ریفرنس دینا چاہوں گی. حضرت امام علی رضا امام ہشتم نے فرمایا کہ بشرطہا و شروطہا و انا من شروطہن، یعنی لا الہ الا اللہ کہنے اور نجات پانے کی بھی چند شرائط ہیں. تو اگر ہم ان شرائط کو ملحوظ خاطر رکھیں گے، ان شرائط کے اوپر توجہ دیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہم خوشنودی خدا، خوشنودی رسول کے موجب ہو سکتے ہیں. بے شک. سر، اتباع اور اطاعت، کیا یہ دونوں چیزیں مل کر کہیں خود غرضی کو ختم کر دیں گی؟ جو شخص اتباع میں ہوگا، اطاعت کر رہا ہوگا، اس کے اندر یہ احساس ہوگا کہ میں کسی کا خادم ہوں، اس نے مجھ پر کوئی ذمہ داریاں رکھی ہیں. احساس ذمہ داری کا ہونا اور اس پر عملاً اس جانب بڑھنا، یقیناً یہ صرف خود غرضی سے نہیں بلکہ ہر قسم کی انسان کی نفسانی، انسان کی شعوری، انسان کے قلبی امراض وہ انسان سے دور کر دے گا. اور لا الہ الا اللہ کے حوالے سے ایک جملہ میں عرض کرنا چاہوں کہ لا الہ الا اللہ کا جہاں ایک مفہوم تو یہ ہے کہ لات، منات، حبل، عزا، حجاب، لوایا، سکا، ندوہ،
یہ دیوی دیوتا مٹی کے بت کعبے میں جو 360 بت رکھے تھے یہ خدا نہیں ہے، الا اللہ، بس خدا وحدہ لا شریک ہے. اس کا ایک مفہوم طریقت بھی ہے، وہ یہ کہ لا الہ، یہ دولت خدا نہیں ہے، اقتدار خدا نہیں ہے، دنیا داری خدا نہیں ہے، روپیہ پیسہ خدا نہیں ہے. اور یہی وجہ تھی کہ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا حقا کہ بنائے لا الہ ہست حسین. حق یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے، کہ وہ چلتی ہوئی تلوار بتلا رہی تھی کہ لوگوں اقتدار خدا نہیں ہے، لوگوں دنیا کی زندگی خدا نہیں ہے، لوگوں دنیا کا یہ آسائشیں خدا نہیں ہیں. اور پھر سجدے میں سر رکھ کے بتایا الا اللہ، معبود تو وہی معبود حقیقی. سرداد نداد دست دست درد یزید، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. حضرت آپ کو جی اقسم یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ناظرین ضرور یہ جاننا چاہیں گے کہ ان معاشرتی سماجی ان برائیوں سے ہم اس زمانے میں بچیں کیسے. تو اس کے دو میں یہ بات بیان کروں گا. ایک تو وہ کھڑکیاں ہم کھول دیں جنہیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بند کر دیا ہے. وہ کھڑکیاں کون سی؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی جو سیرت طیبہ ہے اس کا عمیق مطالعہ کریں. کتب بازار میں موجود ہیں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے، صحابہ کرام امہات المومنین اور اہل بیت اطہار کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے. یہ وہ کھڑکیاں ہیں جو اس زمانے میں ہمیں جھانکنے کا موقع دیتی ہیں. آپ بالکل صحیح لفظ استعمال کر رہے ہیں. ونڈوز پر جائیں تو یہ تمام چیزیں آپ کو نیٹ پر مل جائیں گی. اچھا دوسری بات میں عرض کروں گا صحبت صالحین، کیونکہ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. اچھوں کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے، بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے. تو اچھوں کی صحبت یہ وہ پارس ہے جو ٹچ ہو جاتا ہے ان سے، وہ خود بھی کندن بن جاتا ہے. بے شک بے شک. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کو ہم صحابی کہتے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں، صحبت سے ہے. ان کو صحبت میں اثر تھی. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نت ہی ہو گئے تھے تو زمانے نے ان کو عروج دیکھا. رب العالمین نے خود فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی. وہ اندر بدلاؤ آیا، وہ معاشرہ مثالی بن گیا. تو الغرض صحبت صالحین، نیک صحبت. ہمارے آج کے نوجوان، ہمارے جو ساتھی اگر وہ چاہیں اپنی کردار میں، اپنی سیرت میں بدلاؤ لانا چاہیں تو نیک صحبت کو اپنائیں، نیک لوگوں کو اپنا دوست محبوب بنائیں. دوسرا یہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ، صحابہ کرام کی، اولیاء کرام کی، اہل بیت کی، ان کا مطالعہ کریں. جزاک اللہ جزاک اللہ. یہ پارس کہاں سے لائیں یہ ہم یقیناً ڈسکس کریں گے، لیکن ہمیں جانا ہے اس بریک پر جس میں لاہور اور اس کے مضافات میں فجر کی اذان کا وقت ہو رہا ہے. کچھ دیر بعد لاہور کے لوگ انتہائی سحر کریں گے. ہم ملیں گے ایک بریک کے بعد اور جانیں گے کہ یہ پارس کہاں سے لائیں. دیکھتے رہیے جشن رمضان دنیا نیوز پر. جشن رمضان دنیا نیوز پر آج سحری ٹرانسمیشن میں ہمارا ٹاپک ہے کیا ہم خود غرض ہیں. اس خود غرضی کی دنیا میں کون کون سے ہمارے درمیان واقعات ہوتے رہتے ہیں. وہ گھر جو پانی میں ڈوب گئے، ان گھروں سے اپنی جانوں کی حفاظت کے لیے چلے جانے والے لوگ اگر اپنا گھر واپس آ کر لٹا ہوا دیکھیں تو وہ کیسا محسوس کریں گے، اور اس خود غرضی کی دنیا میں پھر کیا ہوگا. سر آپ کیجئے. اقصاب بڑی عجیب بات ہے کہ گرے ہوئے کو سنبھالا دینا جس معاشرے کی امتیازی خصوصیت رہی، اسلامی معاشرے کی، ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنا، اور یہ ماہ مبارکہ جس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، متفقن علیہ حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. پھر آپ نے ایک طویل خطبہ دیا، اس میں ایک جملہ یہ بھی فرمایا یہ ماہ یہ مواسات کا مہینہ ہے، غم خواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنے کا مہینہ ہے. اسی مہینے میں جب آخری مبارک راتیں گزر رہی ہیں، جو جہنم سے آزادی کے پروانے لوگوں کو مل رہے ہیں، اسلامی معاشرے میں
اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آتی ہے. اب دیکھیں اہل ایمان کا ایمان چیک کیا جائے کہ کس طرح غمخواری کرتے ہیں, دکھ درد بانٹتے ہیں. تو جو وہ جن کے گھروں میں پانی بھرا ہے, اطلاع یہ ملی کہ جب وہ اپنے گھروں سے نکلے اور پیچھے اپنا گھر چھوڑ کے گئے تو اسی معاشرے کے لوگ پیچھے آئے, ان کے گھروں کو لوٹ لیا. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی کہ ہم اپنی اساس ڈھونڈ رہے ہیں. ہماری یہ محفل, یہ ہمارا جو آج کا پروگرام ہے, یہ اسی بابت ہے نا. ہم اپنی فاؤنڈیشن ہی ڈھونڈ رہے ہیں ابھی تک. بے شک, بے شک. یعنی ہم بلڈنگ کو کیا سنوار رہے ہیں, ہم اپنی بنیادوں کو ڈھونڈ رہے ہیں. یقیناً یہ تو ایک واقعہ ہے جو اب رونما ہو رہا ہے. جس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہ مرنے کے قریب ہو, اس کی جیب سے پاکٹ نکال لیا جائے, کیا یہ خود غرضی کی مثال نہیں؟ خود غرضی کی مثال ہے بے شک. جیسا کہ بھائی صاحب محترم نے بھی ارشاد فرمایا, آغا صاحب, خود غرضی کی کئی مثالیں ہمیں نظر آئیں سابقہ ادوار میں بھی. جیسے زلزلہ زدگان کے ساتھ جو کچھ امدادی کاروائیاں ہوئیں اور بیرون ملک سے بھی بہت کچھ سامان آیا اور بعد میں اس میں کرپشن کی داستانیں سنائی دی گئیں. بالکل ویسے ہی جیسے کہ ایئر بلو کے حادثے میں میں تو کہتی ہوں کہ روح فرسا وہ حادثہ تھا, اس کے باوجود ہم نے سنا کہ وہ ایک خاتون کا ہاتھ پڑا ہوا تھا اور اس میں سے سونے کی چوڑیاں اتار لی گئی ہیں. جس طرح سے سانحہ عباس ٹاؤن میں کہ جس وقت بلاسٹ ہو گیا, لوگ آ کر اپنے عزیزوں کو صرف جان بچانے کے لیے, کیونکہ 2 ہو چکے تھے بلاسٹ, آگے بھی کچھ پتہ نہیں تھا, تو لوگ لے کر جا رہے تھے اور پیچھے ان کے گھروں کو لوٹ لیا گیا. یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں, میڈیا نے دکھایا اور پوری دنیا نے دیکھا. بات صرف اتنی ہے, کیونکہ میں آپ اس وقت ہم بیٹھ کر بہت دیر سے خود غرضی پر اور بے حسی پر بات کر رہے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ یہ ایلیمنٹ 10% یا 20% ہوتے ہیں اور وہ 80% کی نیکیوں کو اچھائیوں پر غالب آ جاتے ہیں. ہم 80% لوگوں کی نیکیوں کو بھول جاتے ہیں اور ان 20% لوگوں کی برائیاں جو ہیں ان کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے. بار بار اتنا ہائلائٹ ہوتا ہے کہ وہ جو 80% ہیں وہ بھی دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کیسے کریں نیکی. اس دور میں جہاں پر مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے ڈرو, ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نیک لوگوں کی نیکیوں کو دہرائیں, اچھائیوں کو ہائی لائٹ کریں. اور میں درخواست کرتی ہوں تمام اہلیان کراچی سے کہ آپ لوگ وہ تمام علاقے, گلستان جوہر کے علاقے, امروہہ ٹاؤن, سعدی ٹاؤن, صفورہ چارنگی کے ارد گرد کے علاقے, اپنے بہن بھائیوں کی مدد کو پہنچیں, ان کی امداد رسی کریں, ان کی حاجت روائی کریں. عید میں صرف 3-4 دن 5 دن رہ گئے ہیں. اس وقت یہ سوچئے کہ ان کے گھروں میں عید نہیں ہو رہی, ہمارے گھر میں عید ہو رہی ہے, خدا جانے اگلا برس کیا ہوگا. ماہ رمضان المبارک کئی مرتبہ آزمائشیں لے کر آیا ہے مومنین کے لیے, جان اور مال کی آزمائش. زلزلہ زدگان, وہ بھی زلزلہ بھی رمضان المبارک میں تھا, یہ بھی رمضان المبارک کا واقعہ ہے. اس وقت تو اس 25-26 دن کی ٹریننگ نے, اس تزکیہ نفس کی ٹریننگ نے ہماری روحانی قوتوں کو, ایمانی طاقتوں کو اس قدر جلا بخش دیے کہ ہم اپنے تمام تر ضروریات کو پس پش ڈال کر ان کی امداد کے واسطے آگے بڑھ سکتے ہیں. جہنم سے آزادی کا ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے پیمنٹ کرنی ہے. خود غرضی, بے حسی ہماری, ہم کہاں کھڑے ہیں؟ خود غرضی, بے حسی, یہ انسان کو انسانیت کے منصب سے معزول کر دیتی ہیں. اللہ اکبر. قرآن حکیم میں جیسے ارشاد ہوا, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, ہم نے انسانوں کو اعلیٰ ترین شکل و صورت پر, خد و خال پر خلق کیا, لیکن ہر انسان اس احسن تقویم پر قائم نہ رہ سکا. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ, اس کے بعد لوگ گرنے لگے. ہر انسان خلق ہوا ہے, پھر انسانیت کی سطح سے گرنے لگے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, بس وہ بچ گئے جو ایمان والے تھے اور اعمال صالحہ والے تھے. سوال یہ ہے کہ ہم انسان پیدا ہوئے ہیں, کامیابی یہ ہے کہ ہم انسان ہی مر جائیں. بے شک. اسفل سافلین یعنی وہ لوگ جو اپنی حدوں سے گر گئے. اس گرنے والوں کی حد تک کیا ہم گر گئے ہیں؟ ہمارا معاشرہ یہاں آ گیا ہے. آپ سے سوال یہ, اس کے بعد مجھے پھر سوال کروں گا کہ ہمارے لیے رستہ کیا ہے, لیکن یہ سوال انشاءاللہ کروں گا بریک کے بعد. ہمیں جانا ہے ایک چھوٹے سے بریک پر, جشن رمضان دنیا نیوز پر. ویلکم بیک. دنیا نیوز پر جشن رمضان. بات ہو رہی ہے کیا ہم خود غرض ہیں یا ہم خود غرضی میں
اسفل سافلین کی حد تک پہنچ گئے ہیں. میرا سوال ہے علامہ رضوان صالح صاحب سے. جی آغا صاحب، انسان اگر اپنے کمال پہ پہنچے تو فرشتے سر بسجود ہیں اس کی تعظیم، اس کی عظمت کے سامنے. حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں حکم فرمایا وَاسْجُدُوا لِآدَمَ فَاسْجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. تو انسان کا کمال تو یہ ہے، انسانیت کا کمال تو یہ ہے کہ فرشتے بھی سر بسجود ہیں اس کی عظمت کے آگے، اس کی اللہ سے قربت کے آگے. دوسری طرف اگر یہی انسان اپنی فرسودگی پر آ جائے، اپنے تباہی پر آ جائے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی سے جو تعلق ہے، تعلق مع اللہ، تعلق مع الرسول جو ہے، اگر وہ ٹوٹنا شروع ہو جائے تو یہ بندہ ٹوٹتے ٹوٹتے انسان کو اس طرف لے جاتا ہے جس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے، اسفل سافلین. یہ سلسلہ شروع کب سے ہوتا ہے؟ قرآن پاک کس کی طرف اشارہ دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ فرماتا ہے مومنوں، ان کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اپنے اللہ کو بھلا دیا، پھر اللہ نے ان سے ان کی جانوں کو بھلا دیا. ایسے ہی لوگ فاسق ہیں. یعنی کہ خدا فراموشی خود فراموشی کی طرف لے جاتی ہے. سوسائٹی جو خود فراموشی میں مبتلا ہے، وجہ یہ ہم خدا فراموش بن چکے ہیں. یقیناً خدا فراموشی کیا ہے؟ وہ یہ ہے، قرآن پاک کی آیات ہیں 6666 آیات ہیں. 1000 آیات جو ہیں وہ اوامر کی ہیں، 1000 آیات جو ہیں وہ نواہی کی منہیات سے ہیں، 250 آیات جو ہیں تحلیل کی ہیں اور 250 آیات تحریم کی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھنے والے ہیں کتنے، پھر اس کو سمجھنے والے، پھر اس کو اپنی زندگی میں اپنانے والے. ہم بہت دور چلے آئے ہیں اپنی اساس، اپنی منزل سے، لیکن الحمدللہ رب العالمین اسی زمانے میں ایسے بھی چراغ ہیں جن کو دیکھ کر آج بھی ہمیں نور ملتا ہے. بے شک بے شک اس میں کوئی ایسا نہیں ہے پوری تاریکی ہے ہر طرف، نہیں، چراغ جل رہے ہیں. جو بات ہمارے فیصل بھائی نے فرمائی تھی کہ بننے تو سب انسان ہیں، لیکن اخلاق اور عادات اور اطوار کے طور پر کچھ لوگ اسفل سافلین کی حد تک چلے گئے. ہمارے معاشرے میں ان گرے ہوئے لوگوں کے مقابلے میں کیا کہیں نیک لوگوں کا ریشو ہے؟ بالکل ہے، بالکل ہے آغا صاحب. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ نیکیوں سے زیادہ برائیوں کو ہائی لائٹ زیادہ کیا جاتا ہے. 40 گھروں میں امن اور امان ہے، اس کا تذکرہ نہیں ہوتا. ایک گھر میں ڈاکہ پڑ گیا، اخبار پہ ہیڈ لائن نیوز لگ گئی، ٹھیک ہے نا. 2 کروڑ کا شہر ہے، سب چین سکون سے ہیں، لیکن اگر 50 افراد اسٹریٹ کرائمز میں ہونا چاہیے، ہائی لائٹ ہونا چاہیے. ظاہر ہے کسی کے ساتھ اگر ظلم ہوا ہے تو وہ ظلم کے لیے آواز بلند کرے گا، لیکن ضروری ہے کہ نیکیوں کو بھی ہائی لائٹ کیا جائے، نیکیوں کا بھی تذکرہ کیا جائے تاکہ لوگ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ سکیں. اب اپنی ذمہ داریوں کی اہمیت اور عظمت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. میں یہاں پر ایک تمثیلی حدیث پیش کرنا چاہتی ہوں. آقائے دو جہاں تاجدار انبیاء و مرسلین سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض کرو ایک دریا ہے، اس کے اندر سے ایک کشتی جا رہی ہے. جب کشتی عین دریا کے درمیان میں پہنچی تو اس میں سے ایک شخص نے اس کشتی کے اندر ایک کیل ٹھوکنی شروع کر دی. اب کسی نے کہا بھی کہ اس کیل کو کیوں ٹھوک رہے ہو؟ اس نے کہا میری مرضی ہے، میں اس میں کرایہ دے کر بیٹھا ہوں، میں اپنے مقام پر کیل ٹھوک رہا ہوں. سب خاموش رہے. کیل ٹھوکنے کے نتیجے میں اس کشتی میں سوراخ ہو گیا اور تمام کے تمام افراد ڈوب گئے. آج کی سوسائٹی میں، آج کے اس معاشرے میں وہ کہتا ہے مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، میرے گھر میں تو سب ٹھیک ہے، میں خیریت سے ہوں، چین سکون سے ہوں. وہ کہتا ہے مجھے کیا فرق پڑتا ہے، جو ہوتا ہے ہوتا رہے اس دنیا میں. جب سب اپنے گھر میں چین سکون ڈھونڈتے رہتے ہیں اور سب اپنی اپنی فکر کرتے ہیں تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ یہ سوسائٹی اسی طرح سے غرق آب ہو جائے گی جس طرح سے اس وقت ہو رہی ہے. ہمیں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنا ہے. آقائے دو جہاں کی حدیث کی روشنی میں ہمیں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنا ہے. امر بالمعروف بھی کرنا ہے، نہی عن المنکر بھی کرنا ہے، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے سے پہلے اپنے اندر بھی جھانکنا ہے. یہ نہ ہو کہ ہم دوسرے کے اوپر انگلی اٹھاتے رہیں اور اپنی جانب نظر نہ ڈالیں. اور آغا صاحب میں اس بات کو کنٹینیو رکھنا چاہوں گا. قرآن پاک بڑا لطیف اشارہ فرماتا ہے اس طرف کہ نیکی کرنے والوں کی نیکی کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، ان کا سپورٹیو بننا چاہیے.
ان کو ہائی لائٹ کر، ان کو تعاون دے جہاں تک ممکن ہو سکے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. یہ قرآن پاک اسے اشارہ دیتا ہے. الحمدللہ جذبوں کی کمی نہیں ہے، الحمدللہ محبتوں کی الحمدللہ کمی نہیں ہے، انسانیت میں بھی کمی نہیں ہے، لیکن چند لوگوں کی بے حسی اور خود غرضی نے ان حساس اور درد مند لوگوں کو بھی پریشان کر دیا. یقیناً میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے معاشرے میں رواداری کا فقدان آ گیا ہے، اور اگر آیا ہے تو اس کے اسباب کیا ہیں؟ فیصل صاحب آپ کی بھی. معاشرے میں ارتقائی عمل ہر دور میں جاری رہتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ وہ ارتقاء کس سمت میں ہو رہا ہے، یقیناً اس کی جہت کیا ہے. تنزل بھی ہو سکتی ہے. بالکل بالکل. ہم جب اپنے معاشرے کو قیاس کریں گے اپنی ترقی کے لیے کہ جناب امریکہ میں ایسا ہوتا ہے، یورپ میں ایسا ہوتا ہے، فلاں اقوام میں یہ تہذیب ہے، یہ تمدن ہے، اور ان کی مثالیں دیں گے، یقیناً وہ بڑے متمدن لوگ ہیں، یقیناً بڑے مہذب لوگ ہیں، لیکن اپنے مرکز سے ہٹ جائیں گے. کیا ہمارے نبی کی تہذیب سے بڑھ کر کوئی تہذیب ہے؟ بے شک. کیا صحابہ کرام کے کلچر سے بڑھ کر کوئی کلچر ہے؟ کیا آل رسول کی تعلیمات سے بڑھ کر کوئی تعلیمات ہے؟ ہم اپنے پیغمبر کی جانب نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے ہیں اقوام مغرب کی طرف، اقوام عالم کی طرف. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم. تو اگر ہم حضور نبی اکرم علیہ السلام کی اس معاشرت کو دیکھیں کہ جس معاشرت کا عالم یہ ہے کہ جو جان کے دشمن تھے وہ ایک دوسرے کی جان کے محافظ بن رہے ہیں، جو ایک دوسرے کے خلاف سینہ سپر تھے وہ ایک دوسرے کے محافظ بن رہے ہیں، وہ جن میں جنگیں ہوا کرتی تھیں وہ باہم شیر و شکر ہو رہے ہیں. یہ انقلاب رسالت مآب تھا، اور اس انقلاب کی جھلک ہم تاریخ میں جا بجا دیکھتے ہیں. رواداری کے حوالے سے بڑی ایک عظیم مثال کربلا ہماری صورت میں موجود ہے. کیسی رواداری ہے کہ آپ اپنی جان دینے کے، ہر انسان اپنی جان بچانا چاہتا ہے، ہر انسان اپنی جان کو بچانے کے لیے جتن کرتا ہے. یہ کیسی تہذیب تھی کربلا میں کہ جہاں ہر شخص بے چین تھا کہ کسی طرح میں اپنی جان پہلے پیش کر دوں، اور جس کو اجازت مل رہی ہے جنگ میں جانے کے لیے وہ خوش ہے، جس کو جنگ میں جانے کے لیے اجازت نہیں مل رہی وہ جتن کر رہا ہے کہ کسی طرح مجھے مل جائے. در حقیقت ان کے مطمع نظر، ان کے پیش نظر مرضی خدا تھی، رضائے پروردگار تھی. تو جب ہم رضائے پروردگار کو اپنا مقصود بنائیں گے تو پھر ہمارے معاشرے میں تہذیب بھی آئے گی، تمدن بھی آئے گا، رواداری بھی آئے گی. اور جب ہم اپنے مرکز سے ہٹ جائیں گے، اپنے اصل مقام سے ہٹ جائیں گے، تو پھر یقیناً جو مرکز سے ہٹا ہوا ہوتا ہے اس کو کوئی مرکز نہیں ملا. بے شک. مثال حضرت حر کیا کہیں گے؟ آخر صاحب پہلے بہت زبردست آپ نے بات فرمائی. میں ایک تھوڑا سا ترجمہ ویسٹرن سویلائزیشن اور ہماری جو اسلامک سویلائزیشن ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى. ہدایت تو وہ جو اللہ نے ہدایت دی ہے. بے شک. کرسچینٹی کی بولتی ہے، عیسائیت بولتی ہے انسان پیدائشی طور پر گناہ گار ہے، اور رومن فلسفی کی کہتی ہے کہ انسان بائی برتھ پیدائشی طور پر لالچی ہے، خود غرض ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرۃ فابویہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اسلام فطرت پر. اس کے والدین، اس کا ماحول اس کو یہودی بناتا ہے، عیسائی بناتا ہے، نصرانی بناتا ہے. اور فطرت صرف وہی ہے جو اللہ کی فطرت، فطرت صرف اللہ کی فطرت. اسلام بھی دین فطرت، اسلام دین فطرت اسی وجہ سے کہا جاتا ہے. میرا خیال ہے یہ آپ کی بات بہت پیاری. حضرت حر کے بارے میں آپ سے عرض کروں گا کہ وہ آپ ذرا ڈیفائن کیجئے کہ وہ موقع کیا اور کس طرح اپنا ڈیسیشن لینا، وہ ان کے سامنے قربانی کا جذبہ کیا رواداری کے جذبے کی انتہا تھی؟ حضرت حر ایک تاریخی کردار ہے. جب آپ کربلا کے واقعے کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں ہر واقعہ ایک عظیم تاریخ اپنے اندر سمیٹے ہوئے. حر ایک انسان تھے، ایک مسلمان تھے، ایک عاشق رسول تھے، ایک جانتے تھے کہ اہل بیت رسول کے گھرانے کا مقام اور ان کا مرتبہ کیا ہے. ٹھیک ہے لشکر یزید کے وہ کمانڈر تھے،
اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے جو انہیں اوپر سے حکم ملا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو مقتل کربلا تک لے آئے، کیونکہ اس وقت تک انہیں بھی نہیں یقین تھا کہ واقعی جنگ ہو جائے گی اور واقعی یہ نواسہ رسول کو قتل کر دیں گے، تو وہ لے کر آ گئے تھے۔ لیکن جب شب عاشور آ گئی، اب ان کو یقین ہوتا گیا کہ اب جنگ یقینی ہے اور نواسہ رسول کے قتل سے، ان کے خون سے یہ اپنے ہاتھ ضرور رنگیں گے۔ اب ان کے اندر تغیر اور انقلاب وہ پیدا ہوا جو کہ اللہ کے قریب تر لے جاتا ہے۔ اب انہوں نے، اور ایک انسانیت کا جذبہ، میں اس کا ضرور تذکرہ کرنا چاہوں گی کہ حضرت حر نے اپنے کانوں سے سنا ہوا کے دوش پر آتی ہوئی ان آوازوں کو جو کہ خیمہ حسینی سے بلند ہو رہی تھی، العطش العطش کی صدائیں۔ حضرت حر نے اپنا دینی فریضہ سر انجام دیا اور آپ پہنچے لشکر امام کی مدد کے لیے، لیکن رواداری کی منزل پر میں امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کرنا چاہوں گی کہ جس وقت حر آ رہے تھے، ادھر سے حر تھا، ان کا بیٹا تھا، ان کا بھائی تھا، ان کا غلام تھا، تو ادھر سے امام حسین علیہ السلام نکلے، ساتھ میں حضرت عباس علمدار تھے، ساتھ میں جناب زینب تھیں، اور جس وقت پہنچے امام کی خدمت میں، اور امام کی خدمت میں پہنچ کر انہوں نے ہاتھوں کو رومال سے باندھ کر قیدیوں کی مانند، مجرموں کی مانند حضرت حر پہنچے تھے، اور جس طرح سے امام نے ان کو خوش آمدید کہا وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن میں اس ایک کردار کا ضرور تذکرہ کرنا چاہوں گی کہ جب خیمے کا پردہ اٹھا اور خیمے کے پردے کی اس طرف سے آواز آئی کہ حر اس وقت غربت میں ہم تمہاری کوئی مہمانداری نہیں کر سکتے ہیں، فاطمہ کی بیٹی زینب کا سلام قبول کرو، تو حر کے اوپر کہ شہزادی کونین کی بیٹی مجھے سلام کہلا رہی ہے، یعنی یہ عظیم ترین منزلیں ہیں۔ کاش آج یہ ہمارے لیے رول ماڈل بن جائے۔ کیا بات ہے، رول ماڈل بن جائیں۔ خود غرضی کو اپنے اندر سے ختم کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، کنکلوڈ کیجئے۔ خود غرضی کو اگر اپنے اندر سے ختم کرنا ہے تو ہمیں پھر اسوہ پیمبر کو اپنا رہنما بنانا ہوگا۔ رہنما ہے جسے ہم زبان سے تسلیم کرتے ہیں، اسے دل سے بھی تسلیم کرنا ہوگا۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ، آپ کے صحابہ کرام کی تعلیمات، آل رسول اولیاء کرام کی تعلیمات، ان تمام نے اپنی زندگی اپنی خواہش سے بسر نہیں کی، زندگی اپنی تھی، رب ذوالجلال کی خواہش سے بسر کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب زندگی گزار چکے تو اب رب ذوالجلال نے بعد وصال ان کے قبروں کو آج منور کر رکھا ہے، آج خلق خدا ان کے مزارات پہ جاتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ ایک کالر بھی ہمارے پاس تھے، وہ کہتے تھے قبر میں کہیں خراب نہ ہو میت، وہ کیا تھا؟ اور یہ جو بات فرمائی، میرا خیال ہے شاید اس کا جواب نہیں آ گیا۔ میں اس کا جواب بڑا خوبصورت آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ ہمیں ادھر ادھر تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، وقت کی بھی گنجائش نہیں ہے، لیکن جو خاصان خدا ہوتے ہیں، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جو قربتاً اللہ، اللہ کی خوشنودی کے واسطے اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، تو آج جناب زینب کے روضے پر جس طرح سے جو کچھ حالات ہیں وہ آپ کے پیش نظر ہے، لیکن حضرت حجر بن عدی کی جو قبر کو مسمار کیا گیا اور وہاں سے جو ایک منظر نظر آیا تو اس سے اندازہ ہوا۔ پہلے بھی یہ تمام روایت جابر بن عبداللہ الانصاری اور بہت سارے ایسے خاصان خدا کے ہمیں جسد خاکی نظر آئے جو کہ تر و تازہ تھے سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود۔ آپ اس کو کنکلوڈ کیسے کریں گے؟ آغا صاحب، میں اپنے ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر ہمارے نوجوان ہیرو بننا چاہتے ہیں، قوم کے ہیرو، حضرت حر کی زندگی ان کے لیے ایک پیغام دیتی ہے۔ دیکھیں، ہر انسان کی زندگی میں آپشنز اینڈ سلیکشنز آتے ہیں، انسان کے آپشنز اینڈ سلیکشنز ان کو کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں۔ حضرت حر کے پاس بھی آپشنز آئے تھے، انہوں نے جو آپشن لیا اس آپشن نے ان کو اس صف سے نکال کر جنتیوں کے صف میں کر دیا۔ ماشاءاللہ۔ لہٰذا خود غرضی، قربانی، جو کچھ بھی ہمارا آج کا موضوع تھا، یہ سب کے سب ہمارے سامنے آپشنز آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ زندگی کے ہر موڑ پر ہمارے آپشنز سلیکشنز ہمیں اچھا انسان بنا سکتے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، آپشنز تو بہت ہیں، لیکن اب جو آپشن میرے پاس ہے وہ یہ ہے کہ کراچی میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ کراچی کے لوگ اب روزہ اپنا شروع کریں گے اور ہمارے اسٹوڈیو سے اذان دیں گے جناب راحت حمید صاحب۔ چاہتے ہیں جشن رمضان دنیا نیوز پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله جشن رمضان دنیا نیوز پر آج ہمارا موضوع تھا کیا ہم خود غرض ہیں. اس پر ایک بڑی طویل ڈسکشن آپ نے سنی. ہم جا رہے ہیں اس درخواست کے ساتھ نعت رسول مقبول الحاج یوسف میمن صاحب سے. شکریہ. یہ ہوا معلوم جب دہلیز پائی آپ کی یہ ہوا معلوم جب دہلیز پائی آپ کی یہ ہوا معلوم جب دہلیز پائی آپ کی بے نیاز دہر رکھتی ہے گدائی آپ کی بے نیاز دہر رکھتی ہے گدائی آپ کی خامائے قدرت ہوا نازاں بڑا تخلیق پر خامائے قدرت ہوا نازاں بڑا تخلیق پر
جب خدائے پاک نے صورت بنائی آپ کی، جب خدائے پاک نے صورت بنائی آپ کی، حضرت جبریل سدرا سے نہ آگے جا سکے، حضرت جبریل سدرا سے نہ آگے جا سکے، کون جانے کس جگہ تک ہے رسائی آپ کی، کون جانے کس جگہ تک ہے رسائی آپ کی، عقل کے بس میں نہیں ہے مرحلہ یہ نعت کا، عقل کے بس میں نہیں ہے مرحلہ یہ نعت کا، دل سے ہونی چاہیے مدحت سرائی آپ کی، دل سے ہونی چاہیے مدحت سرائی آپ کی۔ پانچواں سے سر سے سینے تک حسن، سینے سے پاؤں تک حسین، سر سے سینے تک حسن، سینے سے پاؤں تک حسین، دونوں شہزادوں میں ہے جلوہ نمائی آپ کی، دونوں شہزادوں میں ہے جلوہ نمائی آپ کی، تخت شاہی کی طرف دیکھے بھلا وہ کیا جنید، تخت شاہی کی طرف دیکھے بھلا وہ کیا جنید، جس کی نظروں میں ازل سے ہے چٹائی آپ کی، جس کی نظروں میں ازل سے ہے چٹائی آپ کی، یہ ہوا معلوم۔ ایک پنجابی نعت کے چند اشعار ہیں۔ ایک وار بلا مولا سرکار دے بوہے تے، ایک وار بلا مولا سرکار دے بوہے تے، پھر جان نکل جاوے دربار دے بوہے تے، بوہے تے پھر جان نکل جاوے دربار دے بوہے تے، اللہ نے فرمایا ہو ضائع عمل جاسن، اللہ نے فرمایا ہو ضائع عمل جاسن، کوئی اونچا نہ دم مارے میرے یار دے بوہے تے، کوئی اونچا نہ دم مارے میرے یار دے بوہے
बूहे ते कर लैन जुलम जद भी कोई अपनियां जाना ते कर लैन जुलम जद भी कोई अपनियां जाना ते रब आखे मैं बख्शांगा आओ यार दे बूहे ते रब आखे मैं बख्शांगा आओ यार दे बूहे ते जिन्नू निस्बत पाकां दी मिल जावे ओ जन्नतीए जिन्नू निस्बत पाकां दी मिल जावे ओ जन्नतीए मिल जावे ओ जन्नतीए भावें कुत्ता होए बैठा कोई गार दे बूहे ते एक बार बुला मौला सरकार दे बूहे ते। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा प्रोग्राम जश्न रमज़ान सहरी ट्रांसमिशन आज का मौजू था क्या हम खुद गर्ज हैं। कल दोबारा आपसे मिलते हैं 27वीं शब को। याद रखिएगा जश्न रमज़ान दुनिया न्यूज़ पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।